حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم وضلوا وأضلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر موجود علماء کرام، حفاظ کرام، شورائے اسلام، ائمہ مساجد، بالخصوص پیر طریقت، رہبر راہ شریعت حضرت مولانا مولوی سید احمد علی صاحب قبلہ المعروف بابائے باغلی دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے جانشین محترم حافظ و قاری جناب حیدر نوری صاحب، ممبئی سے میرے ساتھ تشریف لائے جامع معقولات و منقولات عندلیب حدیقہ نات حضرت العلام حافظ و قاری مفتی عرفان رضا سبحانی صاحب، اور دور و دراز سے تشریف لائے میرے سنی جنتی حنفی بریلوی بھائی، آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت اللہ کے محبوب اعظم خاتم پیغمبران جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ حضرات، یہ اتنا ٹھنڈ کا زمانہ نہیں ہے کہ جس سے زبان اکڑ گئی ہو اور آپ درود پڑھنے کے لائق بھی نہ رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کی مجالس کا یہ تشخص ہے، یہ امتیاز ہے کہ ہماری محفلوں میں بار بار جناب رسول پاک اور ان کی آل پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور درود کے فضائل و مناقب تو آپ جمعہ میں ائمہ مساجد سے سنتے رہتے ہیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لہذا ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی۔ ابھی ظفر کیا نام اس بچے کا، اس نے ابھی منع کیا کہ کوئی ویڈیو نہ بنائے، تصویر نہ بنائے، اس کے باوجود بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ صاحب اپنے موبائل کا فلیش لائٹ چمکا رہے ہیں اور ویڈیو یا تصویر بنا رہے ہیں۔ حضرات، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ و رسول کے قانون کے آگے، ان کے حکم کے آگے سر تسلیم کو خم کر دینا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے العطایا القدیر کی حکم تصویر میں 27 احادیث جو تواتر کو پہنچی ہوئی ہے تصویر کے حرام ہونے پر نقل فرمائی ہے۔ اسلام میں تصویر کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، تصویر کے جواز کی کوئی صورت ہی نہیں۔ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں اس بنا پر کہ میں تاج الشریعہ کا خلیفہ ہوں، تو آپ ہمیں اپنے دل میں جگہ دیں، موبائل میں جگہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تصویر شیخ نہیں ہے، تصور شیخ ہے۔ موبائل گم ہو گیا، ڈیلیٹ ہو گئی، کبھی گم بھی ہوتا ہے، کبھی یار لوگ چوری بھی کر لیتے ہیں، جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ بہرحال یار لوگ تو آئے ہوئے بھی ہیں، انشاءاللہ آج پوری خاطر ہوں گی، گھبراؤ مت۔ ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ آؤ سامنے آگے سے گیلی اور پیچھے سے پیلی ہوں گی، کہہ رہے تھے نا مولانا، تو بھائی پیلی کیوں نہیں ہوں گی؟ ہے ہی بھیت پیلی، پوری بھیت ہی پیلی ہے ان کی، پیلی بھیت۔ حضرات
میں عرض یہ کر رہا تھا، موبائل میں اگر تصویر ہو، موبائل گم ہو گیا تو پھر مطلب حضرت چلے گئے۔ دل میں ہماری تصویر رکھیے۔ شاعر کہتا ہے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی۔ ہم کو تو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے، مشکل پیش آتی ہے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں اپنے پیر و مرشد کا چمکتا چہرہ، دمکتا چہرہ، سورج کی طرح دمکتا چہرہ یاد کر لیتے ہیں، الحمدللہ مشکلیں آسان ہوتی۔ حضرات، میں نے خطبے کے بعد قرآن مجید برہان رشید سورہ بقرہ، جو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ ہے، جس میں لگ بھگ 248 آیتیں ہیں، اس کی پہلی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اور آج کے اس جلسے میں جس کا نام تاج الشریعہ کانفرنس ہے، میں نے اس آیت کا انتخاب کرسی خطابت پر بیٹھنے کے بعد، بڑے تگ و دو کے بعد، بڑے سوچ بچار کے بعد، بڑی عمیق النظری کے بعد میں نے اس آیت کا انتخاب کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس جلسے کو سجانے کا مقصد کیا ہے۔ ہمارے اپنے بھائی بیگانے نہیں ہیں، ہمارے اپنے ہیں۔ اتنی زیادہ شدت مت اختیار کیجیے کہ جو ہم سے تھوڑے ٹوٹے ہیں وہ اور زیادہ ٹوٹ جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افشوا السلام و اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ اور لوگوں میں سلام کو زیادہ عام کرو۔ معمولی باتوں پر اگر کوئی بحث ہو جائے، الجھن ہو جائے، نا اتفاقی پیدا ہو جائے تو بیٹھ کر بات کرنے کے راستے کھلے رکھیں، سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں اور مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ اگر ہم بات سے تلواریں نکالیں گے اور ایک دوسرے کو سنیت سے، اسلام سے خارج کریں گے تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آج شام کے حالات کیا ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج برما میں مسلمانوں کے حالات کیا ہیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا قبلہ اول فلسطین، بیت المقدس، آج یہودی وہاں پر قابض ہے، اور امریکہ کی سازشوں سے مسلمانوں کا مسجد اقصی میں جانا بند کر دیا گیا ہے۔ ابھی میں کئی ممالک کے دورے سے آ رہا ہوں، اور ساتھ میں نے عمرے کی بھی سعادت حاصل کی۔ تو جب میں وہاں گیا حرم کعبہ میں، مدینہ طیبہ میں، تو وہاں نجدیوں کی جو میں نے کارستانیاں دیکھی، حضرات صحابہ کرام کی مقدس مزارات پر جنہوں نے بلڈوزر چلوا دیے۔ مکۃ المکرمہ سے 27 کلومیٹر دوری پر ام المومنین سیدتنا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مزار بیچ سڑک پر تھی۔ نجدی گورنمنٹ نے وہاں سے ایک بڑا سا روڈ نکالا، لیکن جب اس مزار کو توڑنے کے لیے آئی تو جتنے ٹریکٹر تھے سب کے سب پلٹ گئے۔ آخر میں نجدیوں کو کراس ہو کر روڈ نکالنا پڑا۔ آج بھی یہ ام المومنین سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت سعودیہ میں موجود ہے۔ پھر جنت المالا شریف میں جو حضرات صحابہ کرام کی مزارات تھی، امہات المومنین کی مزارات تھی، سب کو انہوں نے زمین دوز کر دیا۔ جنت البقیع جس میں لگ بھگ 10,000 صحابہ تھے، ان میں کی ساری مزارات کو توڑ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے اور چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار پاک کو توڑ دیا۔ اور وہاں جب کوئی سنی فاتحہ کے لیے جاتا ہے تو ایک نجدی متوا بار بار یہ اعلان کرتا ہے قبر پہ جانا حرام ہے، فاتحہ پڑھنا حرام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہاں کے حالات دیکھنے کے بعد دل میں ایک عجیب سی کسک محسوس ہوتی ہے، درد اور چبھن محسوس ہوتا ہے کہ ہم اتنے چھوٹے مسئلوں میں آپس میں لڑ رہے ہیں کہ جس کی حقیقت واقعی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت میں ان مسائل کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ اگر سنجیدگی کے ساتھ آپ تشریف لائے ہیں، موسٹ ویلکم، بیٹھیں، بات چیت کریں۔ اس سے پہلے بھی جب میں کھاتے گاؤں میں آیا تھا، الحمدللہ میری جو میموری ہے وہ بہت شارپ ہے، مجھے بہت یاد رہتا ہے اسماعیل نام کا ایک بندہ تمہارے گاؤں کا، اسی گاؤں کا، میرے پاس آیا، کچھ دیر بات چیت کی، پھر اس نے کہا میں تو کوئی عالم نہیں ہوں، آپ ایک مفتی ہے، میں آپ سے نہیں بات کر سکتا، تو میں اپنے حضرت لوگوں سے آپ کا کانٹیکٹ 15 دن کے اندر کرواؤں گا۔ آج 8 مہینے ہوئے لیکن بیچارے کے 15 دن نہیں ہوئے، پورے 8 مہینے ہوئے۔
میں آپ کے جذبوں کی قدر کرتا ہوں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ سارا جلسہ نعروں کے نظر کیا جائے، اور برائے مہربانی ایسے نعرے بھی نہ لگائیں جس کی اجازت بریلی شریف سے نہیں ہے۔ حضور تاج الشریعہ کا جتنا حکم ہے اتنی بات کیجیے، اس سے زیادہ آگے بڑھنا اپنی اوقات سے آگے بڑھنا ہے۔ کیا عرس رضوی کے موقع پر اس قسم کے نعرے لگتے ہیں؟ ابھی معاملہ اتنا سنگین نہیں ہے۔ ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جو بیچ کے لوگ ہوتے ہیں، چمچے، عوام، جن کو الف کا نام بالا، بے کا نام کلالا بھی نہیں آتا، وہ ان مسائل کو زیادہ طول دے دیتے ہیں۔ جو بات بننے والی ہے اس کو بگاڑنے والی بھی عوامی ہوتی ہے۔ حضرات، برائے مہربانی خدا و رسول کے لیے، ہم لوگ دینی مجلس میں ہیں، ہم لوگ سنیما گھر میں، تھیٹر میں نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں پر ماحول کو، فضا کو خراب کریں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مدینہ طیبہ میں اور مکہ المکرمہ میں جو حالات میں نے دیکھے، اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارے سنی آپس میں متحد ہو کر مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم تلے ایک ہو جائیں۔ ہمارا دشمن وہابی، دیوبندی، شیعہ، رافضی، تفضیلی، اہل قرآن اور موجودہ دور کے ماڈرن اہل حدیث، یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، اور سنیوں میں جو آپسی اختلاف ہے، پیروں کا اختلاف، مسائل کا اختلاف، ان اختلاف کو ہم کم سے کم ایسی جگہ بیان نہ کریں جہاں پر ہمارے دشمن بھی موجود ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ ان مسائل کو سوشل میڈیا پر عام کیا جا رہا ہے۔ مجھ پر حشمتیوں نے حملہ کیا تو اس کو وہابیوں نے ایک ویڈیو بنا کر ڈالی، آج بھی یوٹیوب پر وہ ویڈیو موجود ہے کہ ایک بریلوی عالم کو اس کے بریلوی بھائیوں نے مارا، اور اس کا مزہ زیادہ تر وہابی دیوبندی اٹھا رہے ہیں، اور وہابی کھلے لفظوں میں کہتے ہیں ہم کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ ان کا جو ستایا ہوا آدمی ہے وہ خود بخود ہمارے پاس آ جائے گا۔ ایک دوسرے کو سنیت سے باہر کرنے کے بجائے میرے پاس پڑے پانی مائک آواز کی طرح بابا نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ، فیضان تاج الشریعہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرات، حشمتی رضوی اختلاف کیا ہے، اس کو آج کی اس نشست میں آپ اچھے سے سمجھیں۔ میری نظر میں یہ اختلاف کفر و اسلام کا اختلاف نہیں۔ آپ بغور سماعت کریں گے، آپ ٹھیک ہے چھوڑ دیں۔ حشمتی رضوی اختلاف جو آج چل رہا ہے مارکیٹ میں، اس اختلاف کی حیثیت ہے کیا؟ اور اس اختلاف سے اہل سنت و جماعت کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور مرکز اہل سنت بریلی شریف سے کبھی کسی کو توڑنے کی کوشش نہیں کی گئی، اعلیٰ حضرت نے ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کی۔ دنیا جانتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مزاج میں اللہ و رسول کے دشمنوں کے لیے جو سختی تھی اس کا 10واں حصہ بھی آج کسی کے مزاج میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک صاحب ایک دیوبندی عالم کو لے کر آئے، الملفوظ شریف میں آپ پڑھیں گے، اس دیوبندی عالم نے اعلیٰ حضرت سے 14 سوال کیے علم غیب پر، 14 سوال۔ اعلیٰ حضرت نے ہر مسئلے کا تفصیلی جواب عنایت فرمایا۔ وہ دیوبندی عالم چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی دنیا پلٹ دی۔ وہ دوسرے دن آیا، اس نے کہا حضور مجھے داخل اسلام کر لیجیے۔ اعلیٰ حضرت اس وقت ایک بات فرماتے ہیں جو کام نرمی سے بنتا ہے وہ گرمی سے نہیں بنتا ہے، جو کام نرمی سے بنتا ہے وہ گرمی سے نہیں بنتا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب کی طرف نرم گفتگو سے۔
کیسے بلاؤ؟ نرم گفتگو سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اچھے طریقے پر بحث کرو، اس طریقے پر جس سے لوگ مان لیں، حق کو تسلیم کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر پہلے دن سے ہی تلوار اٹھا لیتے تو اسلام عرب کے جزیرے سے نکل کے دنیا کے کونے کونے میں نہ پہنچتا۔ آج 1400 سال کے عرصے میں اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا ہوا ہے، اور مکۃ المکرمہ میں عمرہ کے لیے آنے والے روز کے معتمرین کی تعداد 12 لاکھ سے 15 لاکھ کے قریب ہے۔ حج کے موقع پر کروڑوں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ آخر یہ اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلا کیسے؟ وہ جو اسلام کے پھیلنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ نرم گفتگو، اچھے اخلاق اور بہترین دعوت ہے۔ اسلام ایک سچا مذہب ہے، کامل مذہب ہے، قیامت تک رہنے والا مذہب ہے۔ اس نے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حسن الخلق نصف الدین، اچھے اخلاق ہونا بھی آدھا دین ہے۔ اور قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے جو ساتھی ہیں صحابہ کرام وہ کافروں کے لیے سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے، آپس میں رحم دل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے آپسی جتنے بھی اختلافات ہوں ہم اس کو بیٹھ کر سنجیدگی کے ساتھ علمی طریقے پر حل کریں۔ کس طریقے پر؟ علمی طریقے پر۔ اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ ابھی یہ حشمتی رضوی اختلاف جو ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو، خانقاہ حشمتیہ یوں سمجھو جیسے ہندوستان سے پاکستان نکلا ویسے بریلی سے پیلی بھیت نکلا۔ جیسے آج بھی پاکستان کا باپ ہندوستان ہی ہے ویسے پیلی بھیت کا باپ بریلی ہی ہے۔ ایک دم سچی حقیقت ہے۔ اس میں کسی کو مرچی لگ جائے یا مرچا لگ جائے تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پیلی بھیت شریف جو ہے وہاں حضرت مولانا حشمت علی خان رحمت اللہ علیہ کی مزار ہے، جو ہمارے سرکس کے شیر جناب ادریس رضا صاحب کے والد ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ ان کو شیر ہندوستان کہتے ہیں، کچھ لوگ فاتح کشمیر بھی کہہ دیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو بہرحال ان کے والد حضرت مولانا حشمت علی خان رحمت اللہ علیہ شروع میں وہ خود دیوبندیوں کے یہاں پڑھتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی سنی کو اگر کسی دیوبندی کے ساتھ صرف کھڑا ہوا دیکھ لیا، کھڑا ہوا، تو ان کو یہ آیت یاد نہیں آتی ہے ظلم المومنین خیرا کے مومن کے ساتھ حسن ظن رکھو، فوراً کفر و شرک کی توپیں چلنے لگتی ہے، کافر کی گردان چالو ہو جاتی ہے۔ اسلام اور سنیت اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے کہ اس میں اس غریب کے لیے حصہ ہی نہیں رہتا، فوراً نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ شہر ہندوستان کے والد بھی پہلے خود دیوبندیوں کے یہاں پڑھتے تھے، مولانا حشمت علی خان۔ اور کتاب ہماری مت دیکھنا، کتاب پیلی بھی شریف سے چھپی ہوئی حضور شیر بیش اہل سنت کی سوانح عمری دیکھنا۔ لکھنؤ میں سرکار اعلیٰ حضرت تشریف لائے، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب پڑھی۔ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کتاب بھیگ گئی تھی تو ان کی والدہ نے اسے سوکھنے کے لیے رکھا، وہ علم غیب کے موضوع پر تھی۔ حضور شیر سنت نے جب وہ کتاب پڑھی دل کی کایا پلٹ گئی، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے، چند سوالات کیے۔ اللہ اللہ، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان جسے اللہ و رسول نے بھرپور علوم سے نوازا تھا، اعلیٰ حضرت نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا، دل کی کایا پلٹ گئی۔ بریلی شریف آئے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں رہ کر علوم دینیہ حاصل کرنے لگے، اور سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے اتنا فیض پایا کہ چھوٹی سی عمر میں دیوبندیوں کے بڑے بڑے علماء کرائم کے آپ نے چھکے چھوڑا دیے۔ حضور شیر سنت مولانا حشمت علی خان رحمت اللہ علیہ، بعض لوگ ان کو اعلیٰ حضرت کا خلیفہ کہتے ہیں، یہی لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ نہیں، یہی لوگ کہتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بولیں گے نہیں، وہ حضور مفتی اعظم اور حجت الاسلام کے خلیفہ، حضور صدر الشریعہ کے شاگرد ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد کے شاگرد۔
مناظر بہت بڑے تھے، قابل بہت تھے، بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے ان کو نوازا تھا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ حضور شیر سنت جہاں بھی تشریف لے جاتے وہابیت و دیوبندیت کا جنازہ نکلنے لگتا۔ ایک مرتبہ آپ احمد آباد گئے اتفاق سے، جیسے کل ہولی تھی اس دن جو ہے دیوالی تھی، تو جب شیر سنت احمد آباد گئے تو ایک شاعر نے کہا اللہ ارے اب کس شیر سے پڑ گیا پالا، ہندو کی دیوالی ہے وہابی کا دیوالا، ہندو کی دیوالی ہے وہابی کا دیوالا۔ حضرت مولانا حسنت علی خان رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی اپنے مرکز بریلی شریف سے وفاداری کی، کبھی بھی انہوں نے مرکز سے بغاوت کا سوچا تک نہیں۔ وہ سوچ کیسے سکتے ہیں؟ اسی مرکز نے ایک دیوبند کے مدرسے کے پڑھنے والے کو سنیوں کا شیر بنایا، مناظر بنایا، ابو الفتح بنایا، اور اس کی دھاک چہار دانگے عالم میں بٹھا دی۔ اسی مرکز اہل سنت بریلی شریف کا فیض تھا کہ وہ بریلی شریف سے بغاوت کرتے کیسے؟ اعلیٰ حضرت سے اور ان کے خانوادے سے وہ پوری زندگی وفادار رہے، اور سنو ان کی وفاداری کی مثال ان کے بڑے صاحبزادے حضور مشاہد ملت رحمت اللہ علیہ، جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، حضرت مشاہد ملت الجامعۃ الاشرفیہ میں پڑھا کرتے تھے۔ الجامعۃ الاشرفیہ کا ایک ماحول تھا کہ بزرگوں کے عرس کے موقع پر چھٹی نہیں دی جاتی تھی، بلکہ مدرسے میں قرآن خوانی ہو جاتی تھی۔ شیر سنت نے فرمایا میرا بیٹا عالم بنے نہ بنے لیکن عرس رضوی نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ ارے سال بھر مدرسے میں پڑھے گا اور 25 سفر کو بریلی میں آ کر پیے گا، تو ایک دن بریلی میں آ کر پینا سال بھر پڑھنے پر بھاری ہے، سال بھر پڑھنے پر بھاری ہے۔ حضور مشاہد ملت رحمت اللہ علیہ جو حضور شیر بشا اہل سنت کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے بھی پوری زندگی بریلی شریف کی غلامی کا حق ادا کیا، بریلی شریف کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے رہے اور تاج الشریعہ کے قدموں کو ہاتھوں کو بوسہ دیتے رہے، بریلی شریف کے شہزاد گانے اعلیٰ حضرت کی تعظیم کرتے رہے۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ آتا گیا بڑھتا گیا آگے، جو نئے لونڈے ہیں شریر طبیعت کے لونڈے جو کم عمری میں بہت کچھ زیادہ پانا چاہتے ہیں، میرے بزرگوں اور دوستوں میری عمر ہے 36 سال، بابا کی عمر ہے 83 سال، بابا کی اسلامی خدمات مجھ سے کروڑوں درجہ زیادہ ہے۔ اب اگر میں چاہوں میں ان کے مقام پر پہنچ جاؤں، نہیں پہنچ سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، انسان کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ حضور مشاہد ملت چلے گئے تو جو ان پر لگام کسنے والے تھے، ان کو اینٹ کر رکھنے والے تھے، ان کے جانے کے بعد یہ لوگ بے لگام ہونے لگے۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم مرکز پیلی بھیت کو بنائیں۔ یہ جھگڑا ہے اصل میں مرکز کا، کاہے کا؟ بغور سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ کچھ فرما رہے ہیں؟ اچھا، بہرحال پیلی بھیت کو مرکز بنانے کا چکر ہے۔ اب یہ لوگ ان کی دادا گیری دیکھو، اصل میں ہم ان کی جو تھوڑی بہت عزت کرتے تھے مولانا ادریس رضا خان اور ان کے بیٹوں کی، تو اس لیے نہیں کہ ان کو کچھ آتا جاتا ہے، میں اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کے، اس کے عرش و کرسی کی قسم کھا کے، اس کے ردائے عظمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ادریس رضا اتنے بھی قابل نہیں ہے کہ میرے سامنے بیٹھ کر فارسی کی پہلی کا ایک صفحہ پڑھ سکے۔ کوئی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں، واللہ باللہ تاللہ بول رہا ہوں۔ مولانا ادریس رضا ان کے صاحبزادے اتنے ناکارہ ہیں، اتنے ناکارہ ہیں کہ وہ فارسی کی پہلی کا ایک صفحہ بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم جو ان کی عزت کرتے تھے کچھ سال پہلے تک، ہر عالم ان کی عزت کرتا تھا نا بھائی، ہر عالم ان کی عزت کرتا تھا، ہاتھ پیر چومتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو یہ شیر سنت کی اولاد ہے، ایک یہ لوگ بد مذہبوں کے لیے سخت ہیں، بد مذہبوں کے لیے سخت ہے۔ ہم سب ان کو مانتے تھے اور کہتے تھے کہ حشمتی ہماری شان ہے، ہمارا فخر ہے، کیونکہ یہ بد مذہبوں کے لیے سخت ہے۔ الحمدللہ کچھ سال پہلے تک کی بات بتا رہا ہوں، اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ علماء ان کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پیر بھی چومتے تھے، لیکن انہوں نے دھیرے دھیرے کیا کیا؟
جو وراثت میں ملا تھا رد وہابیہ کا ٹاپک، حضور شیر سنت سے، حضور مشاہد ملت سے، حضور مشہود ملت سے، اس ٹریک کو چھوڑ کر نئی ٹریک اپنا لی۔ سنیوں کو رات دن صلح کلی، علا کلی، شفا کلی، طوطا کبوتر، یہ وہ، صرف سنیوں کا رد، صرف سنیوں کا رد، صرف سنیوں کا رد۔ میرے ساتھ کی خود بات ہے، 7 سال پہلے سنابل اور میں بھساول کے پاس ایک گاؤں ہے، آپ جا کر تحقیق کر سکتے ہیں، ساوڈا نام کا۔ اس گاؤں کے چاروں طرف دیوبندی ہیں۔ اس گاؤں میں عرس کا موقع تھا اور سارے دیوبندی سننے آئے تھے تقریر کہ سنی عالم عرس کے بارے میں دلیل کیا دیتا ہے۔ الحمدللہ میری تقریر ہوئی، میں نے 2 گھنٹے تک اولیاء اللہ کی حیات پر، ان کے اختیارات پر، ان کے سننے اور دیکھنے پر، ان کے بھی اذن اللہ عطا کرنے پر، دور و نزدیک سے مدد کرنے پر، ان کا عرس منانے پر، چادریں چڑھانے پر، مزار پر فاتحہ پڑھنے پر خوب دلیلیں دی۔ اتفاق سے اس مجمع میں ایک صاحب مزار کا ہرا گلاس لپیٹ کر بیٹھے ہوئے تھے، گلاس لپیٹ کے بیٹھے ہوئے تھے بوڑھے جیسے۔ اب سنابل صاحب آئے، انہوں نے سمجھ لیا وہ دعوت اسلامی والا۔ اب سنابل صاحب نے پوری تقریر، یہ الیاس، وہ الیاس، یہ پادری، وہ پادری، وہ سیٹوں کے پاجامے میں گھٹنے والے، وہ پاکستان کے مفتی، جیسے کہ ماشاءاللہ ان کی زبان ہے، سبھی جانتے ہیں کتنی تیز و تغار زبان ہے ان کی، گالیوں کا باقاعدہ کورس کر رکھا ہے انہوں نے۔ تو بہرحال ان کے مقابلے میں بات کرنے کے لیے تو کسی شرابی کو شراب کھانے سے لایا جا سکتا ہے، کوئی عالم تو کم سے کم ان سے بات نہیں کر سکتا۔ بہرحال اب انہوں نے پوری تقریر، اب وہ بوڑھا بھی نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھے ہی دیکھ دیکھ کے کیوں بول رہے ہیں۔ اب لوگ بعد میں پوچھ رہے مولانا یہ دعوت اسلامی کیا ہے جس کے بارے میں حضرت نے تقریر کی؟ اب اس پورے گاؤں کے اندر دعوت اسلامی تھی۔ عالم وہ ہوتا ہے جب کسی گاؤں میں جائے تو وہاں کے حالات پوچھے، یہاں حالات کیا ہیں، یہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اسلام اتنا سا نہیں ہے، اسلام اتنا نہیں، اسلام اتنا ہے کہ پوری زندگی آپ بولیں تو آپ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی، آپ ختم ہو جائیں گے، باتیں ختم نہیں ہوگی، اللہ رسول کی باتیں۔ بہرحال پھر انہوں نے ایسے کیا، ہر عالم کو، بڑے بڑے عالم کو صلح کلی، ہر تنظیم کو صلح کلی، اور یہ سب انہوں نے تاج الشریعہ کا نام لے کر کرنا شروع کیا۔ صرف 3 سال پہلے تک ان کے پوسٹر ابھی بھی میرے موبائل میں ہیں، جس میں یہ اپنے پوسٹر میں لکھتے تھے ہمارا مرکز بریلی شریف، ہمارے امیر۔ بولو، خود سنابل نے تقریر کی کہ جو تاج الشریعہ کے فتوے کو نہیں مانتا میں اس کو مرکز کا باغی سمجھتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ 40 گاؤں مہاراشٹر میں تھا تو میرے منہ سے نکل گیا حضور اظہری میاں، تو ادریس بھیا نے کہا بے وقوف، حضور اظہری میاں کہتا سرکار تاج الشریعہ بول، سرکار تاج الشریعہ بول۔ اس بات کے تقریباً کئی علماء وہاں گواہ موجود ہے۔ بھائی 3 سال پہلے تک آپ کہتے تھے سرکار تاج الشریعہ، ہمارے امیر تاج الشریعہ، ہمارا مرکز بریلی شریف، اچانک 3 سال میں ایسا کیا ہو گیا کہ آپ تاج الشریعہ کو، ان کے مریدوں کو اسلام سے باہر نکال کر پھینک رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ان کا اسلام بھی تو دیکھو، اللہ نے اتنی بڑی جنت انہی لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ اس پورے گاؤں میں 11 حشمتی ہے اور 1700 رضوی، اس پورے گاؤں میں برابر۔ کھاتے گاؤں میں 5 حشمتی، کم سے کم 5000 رضوی، سناوت میں 50 حشمتی تو 10,000 رضوی، اندور میں پتہ نہیں ہے، بمبئی میں مشکل سے 400-500 ملیں گے۔ بمبئی میں پوری دنیا میں اگر کھنگال ڈالو تو پیروں کو، مریدوں کو، خلفاء کو، سب کو ملا دو تو 1-8 لاکھ پہنچ جائے تو میں 2 رکعت شکرانہ ادا کروں گا۔ 1-8 لاکھ اگر پہنچ جائے تو میں 2 رکعت شکرانہ ادا کر لوں۔ مجھے بتاؤ اللہ نے اتنی بڑی جنت انہی 1 لاکھ لوگوں کے لیے بنائی ہے، ماشاءاللہ۔ اب بتاؤ یہ اتنا بڑا مجمع، یہ سب کے سب یا رسول اللہ کہنے والا، یا غوث المدد کہنے والا، اللہ و رسول کے دشمنوں سے نفرت کرنے والا، یہ دوزخ میں جائے گا؟ بے وقوفو، تم کون سی دنیا میں جی رہے ہو؟ تم کون سے خیال میں جی رہے ہو؟ تمہیں کس نے کہا کہ جنت تمہارے باپ کے ٹھیکیداری ہے، جنت میں تمہارے باپ کی جاگیر چلتی ہے؟ ارے جنت تو حسین کے نانا کی ہے، اور حسین کے نانا جسے چاہے عطا فرما دے، جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت عطا کر دے۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نعرہ تکبیر،
فیضان تاج الشریعہ مسلک اعلی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ. حضرات گھڑی نے واقعی میں اب 12 بجا دیے ہیں. حضرات اب یہ انہوں نے جب اپنا ٹریک چینج کر لیا تو دھیرے دھیرے علماء ان سے کٹنے لگے. بمبئی میں ان کے استاد ہمارے بھی استاد مفتی سید شاکر حسین سیفی اتنے باعمل عالم ہے. خدا کی قسم وہ بندہ جس کے ہاتھ میں ہمہ وقت تسبیح ہوتی ہے صحیح نسب سید جن کا چہرہ دیکھ لو تو خدا یاد آ جائے ان کو سلے کلی کہہ دیے. ہر عالم کو صلح کلی علا کلی شفا کلی. اب حضور تاج الشریعہ کا نام لے لے کر اور ان کے مرید سوشل میڈیا پہ لکھتے تھے تاج الشریعہ کے 2 ہاتھ سنابل رضا شمائل رضا. ہم برداشت کرتے رہے چلو کیسے بھی ہیں آڑے صحیح تیرے صحیح جیسے بھی ہے تو اپنے مرکز کے ہم برداشت کرتے رہے. بمبئی میں 4 سال پہلے سنابل نے تقریر کی حضور تاج الشریعہ کی موجودگی میں کہ الجامعۃ الاشرفیہ سلح کلیوں کا مدرسہ ہے اس کو چندہ دینا حرام ہے. آپ کو معلوم ہے جامعۃ الاشرفیہ کون سا مدرسہ جہاں سے بڑے بڑے علماء فارغ ہوئے اور جنہوں نے پوری دنیا میں لندن میں ہالینڈ میں یورپ میں UK میں کئی بر اعظموں میں اعلیٰ حضرت کا نام پہنچایا ان کی تعلیمات کو پہنچایا. اس مدرسے کو سلح کلی انہوں نے کہا اور اس مدرسے کے ہر پڑھنے والے کو سلح کلی کہا. تاج الشریعہ نے کہا میں اس اعلان سے بیزار ہوں جو ابھی انہوں نے کیا ہے. دیکھو کتنی غیر ذمہ دارانہ بات ہے. سلح کلی کہتے کس کو ہے معلوم ہے آپ کو؟ جو تمام مذہبوں کو حق سمجھے صحیح سمجھے جو کفر کو بھی حق کہے اسلام کو بھی حق کہے اسے سلح کلی کہتے ہیں. اور سلح کلی سنی نہیں ہوتا ہے گمراہ اور بد مذہب ہوتا ہے. انہوں نے اتنے بڑے مدرسے الجامعۃ الاشرفیہ کو سلح کلی کہا. صوفی نظام الدین جن کے نماز جنازہ میں 6 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے ان جیسے ولی کامل کو انہوں نے سلح کلی کہا. جو ان کے مزاج کے خلاف ہو جائے اس کو سلح کلی اس کو جو ہے مسلک سے باہر. حضور محدث کبیر جن کو اس زمانے میں 1 لاکھ سے زائد حدیثیں سند و متن کے ساتھ میں یاد ہے جن کے شاگرد علماء اتنے ہیں جتنے تمہارے مرید جاہل بھی نہیں ہوگے وہ محدث کبیر کو سلح کلی کہنا شروع کیا. جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو علماء نے ان کی کھوج لگانا شروع کیا. تب پتا چلا کہ سنابل بھیا نے جہاں شادی رچائی ہے وہ تو مس پیلی بھیت ہے. ماشاءاللہ مس پیلی بھیت سے شادی رچائی اور پھر معاملہ بھی کچھ گڑبڑ ہے. جب علماء نے ان کی پول کھولنا شروع کی تو بوکھلا گئے. پھر تاج الشریعہ نے کیا فرمایا کہ مولانا ضیاء المصطفیٰ بھی آئے اور یہ بھی آئے. تاج الشریعہ کو تم نے بھی قاضی القضات لکھا اپنا امیر لکھا رہبر شریعت لکھا پیر طریقت لکھا شہزادہ اعلیٰ حضرت مانا. لیکن جب تاج الشریعہ نے کہا کہ مولانا ضیاء المصطفیٰ تم بھی آؤ اور اے مولانا سنابل شمائل اور مولانا ادریس صاحب آپ بھی آؤ. پوری دنیا جانتی ہے تاج الشریعہ کا لیٹر پوری دنیا میں گھوما حضور محدث کبیر کو پہنچے یہ نہیں پہنچے. کیوں آپ کا تو مرکز تھا نا بریلی کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ چور کے داڑھی میں تنکا معلوم ہے ہماری کچھ نہ کچھ کھوٹ ہے پکڑے جائیں گے. تو جاہل مریدوں سے ماشاءاللہ ان کے مرید میں تو دیکھو کتنے نیک نمازی ماشاءاللہ مسجدیں آباد ہیں ان کے مریدوں سے. ان کے مریدوں کی کسی کے پیچھے نمازی نہیں ہوتی کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ان کے مریدوں میں نمازوں کی حسن اخلاق کی ماں باپ کی تعظیم و تکریم کی علماء کرام کے تعظیم و تکریم کی آپ کو دور دور تک بو نہیں آئے گی. البتہ شرابی چرسی گنڈے موالی حوالی ایسے ہی لوگوں کو مرید کر کے اپنی دکانیں چلا رہے ہیں اور یہ لوگ بات کرتے ہیں فتاوی رضویہ عام کریں گے سنیت کا کام کریں گے. ٹھیک سے فتاوی رضویہ کا خطبہ پڑھنا آتا ہے اعلیٰ حضرت کے جو
جو خطبہ لکھا ہے، مرید تو چھوڑو، پیر کی پڑھنے میں جو ہے حالت خراب ہو جائے گی، ساری بکراتی پچھلے راستے سے نکل جائے گی۔ بہرحال حضور تاج الشریعہ نے ان کو بلایا، یہ گئے نہیں۔ اس کے بعد پھر 6 مہینے کے بعد تاج الشریعہ کا حکم آیا۔ کیا حکم آیا؟ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ جن کو صلح کلی اور معاذ اللہ سنیت سے باہر کرتے ہیں، کسی مسلمان کو اگر آپ کافر کہیں گے اور اگر وہ کافر نہ ہوا تو کہنے والا کافر ہے۔ یہ ضابطہ ہے، یہ اصول ہے ہمارے دین کا۔ کسی مسلمان کو آپ بدمذہب کہیں، اگر وہ بدمذہب نہیں ہے تو کہنے والا خود ہو جائے گا۔ ان کے سر پر نہ جانے کتنی کفر کی توپیں لٹک رہی ہے اور کتنا سورہ کلیت کا انبار جمع ہو گیا ہے، انہوں نے کسی کو بخشا نہیں۔ بہرحال پھر تاج الشریعہ نے حکم دیا کہ سنابل اور ان کے والد صاحب توبہ کر لیں اور صحیح طریقے سے اپنے راستے پر آ جائیں، لیکن چونکہ ان کا نفس موٹا ہے، خبیث ہے، ماننے کی عادت نہیں ہے، مزاج میں بکراتی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ہمارے کان کے نیچے کا ہو۔ تاج الشریعہ کو امیر کہنے والوں نے جب اپنے اوپر شریعت کی تلوار کو لٹکتے دیکھا تو پھر کہنا شروع کیا کہ تاج الشریعہ کو ہم قاضی القضات نہیں مانتے ہیں، وہ تو قاضی نکاح ہے، ہم اپنا امیر نہیں مانتے، ہم بریلی کو اپنا مرکز نہیں مانتے۔ دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے پیر پھیلانے شروع کر دیے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ لوگ سمٹتے سمٹتے تھوڑی سی تعداد میں ہے۔ اور تاج الشریعہ کا حال سنو کہ تاج الشریعہ جہاں چلے جائیں علاقہ کا علاقہ تاج الشریعہ کا ہے۔ ارے تاج الشریعہ کی بات کرتے ہو، یہ جتنے علماء ہیں، یہ جتنے مدرسے کے پڑھے لکھے ہیں، یہ سب تاج الشریعہ کے گیت گاتے ہیں۔ ارے یہی کیا، بمبئی میں جتنی سنی مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں تاج الشریعہ کا نعرہ۔ ارے بمبئی اور ہندوستان کی بات کیا، ابھی میں دبئی اور بحرین کے دورے پر بھی گیا تھا۔ بیرون ممالک میں عربی شیوخ جو سنیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ تاج الشریعہ کو شیخ الکبیر کہتے ہیں، بہت بڑا شیخ کہتے ہیں۔ تاج الشریعہ کا لوہا پوری دنیا مان رہی ہے۔ بھری دوپہر میں چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینا اور یہ کہنا سورج ہے ہی نہیں، یہ تو بے وقوفی ہے۔ ابھی آنکھ کھول اور سورج کی تمازت کو، اس کی تابانی کو دے۔ تاج الشریعہ کا جلوہ پوری دنیا کے اندر ہے۔ چند مخالفین کے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ارے جسے اللہ بڑھائے اسے کون گھٹا سکتا ہے؟ اور سن لو، بریلی میں ہر دور میں ایک ایسا رہا ہے جس کے سامنے سب کے سب چوں چوں کا مربع ادنا حضرت بنے رہے۔ جب بریلی میں مولانا رضا علی خان کا سورج طلوع ہوا تو سب کے ستارے جھلملانے لگے۔ جب مولانا نقی علی خان کا سورج طلوع ہوا تو سب کے چراغ بجھ گئے۔ اور جب 14ویں صدی کا مجدد امام احمد رضا پیدا ہوا تو ارباب دنیا کے تمام لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے علم و فضل کا لوہا مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ۔ ہم یہ سنت اعلیٰ حضرت سے عرب و عجم کے بڑے بڑے علماء نے سند علم حدیث لی، خلافتیں لی، اعلیٰ حضرت کے سند علم حدیث پر فخر کیا۔ اعلیٰ حضرت کے جانے کے بعد مفتی اعظم کا زمانہ آیا، نائب غوث اعظم کا زمانہ آیا، ان کے زمانے میں بھی سب کے چراغ بجھ گئے۔ آج تاج الشریعہ کا زمانہ ہے۔ خدا کی قسم پیلی بھیت والو، تم بھی اور جتنے تاج الشریعہ سے جلنے والے ہیں سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ اپنے مریدوں کو لے کر، اور ایک جگہ اعلان ہو جائے کہ تاج الشریعہ آ رہے ہیں۔ دیکھو دیوانوں کا کیسا جرم ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر پہنچتا ہے۔ اللہ نے وہ مقام رفیع تاج الشریعہ کو عنایت فرمایا ہے، وہ مقام رفیع تاج الشریعہ کو عنایت فرمایا ہے۔ بہرحال اب یہ مرکز کے مخالف ہو گئے۔ اب مخالف ہونے کے بعد اب میں مطلب کی بات کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں اس میں کچھ دل جلے لوگ بھی بیٹھے ہوئے جی، بیٹھے رہیں انشاءاللہ، آپ کی پوری خاطرداری ہوگی اور آپ کے سوالوں کا جواب بھی میں دوں گا الحمدللہ۔
भागिएंगा मत, इत्मीनान से बैठे रहिए। जब इनका मतलब हासिल नहीं हुआ तो इन्होंने ताजुल शरिया की किताब फतावा ताजुल शरिया को लेकर चंद मसलों को ताजुल शरिया ने ये खिलाफ लिख दिया, वो खिलाफ लिख दिया, वो कर दिया। अभी इंदौर आया था मैं कुछ दिन पहले, तो मैंने कहा कि भैया फतवा तो 40 साल पुराना है, तुमको आज क्यों दिखा? अब एक साहब लगता है रात में खाना नहीं खाए थे, सो गए भूखे पेट, सुबह उठे तो उन्होंने कुर्ते की जगह पाजामा पहन लिया। तहकीक का भी तो बड़ा शौक रहता है ना लोगों को, कुछ एंटीक करने का, कुछ यूनिक करने का, कुछ अलग दिखने का। अब सुबह उठे एक रिकॉर्डिंग निकाला, कहा जाहिल कलीम रज़वी, तुझे ये नहीं मालूम कि फतावा ताजुल शरिया तो 2014 में छपी है और तू कहता है कि 40 साल पुराना फतवा है। अरे सुभान अल्लाह तो कहो उनके इल्मो अक्ल के ऊपर। अच्छा, ऐसे ही मुहक्किक लोग अगर 2-4 पैदा हो जाए तो बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा? एक गांव में एक पुल बना तो वहां हमारे हशमती हजरात रहते थे। नदी थी, नदी पार करके जाना पड़ता था, तो पुल बना, गवर्नमेंट ने पुल बना दिया। तो एक न्यूज चैनल वाला एक हशमती साहब से पूछ रहा, इदरीस भैया के मुरीद से, अच्छा ये बताओ कि आपको इस पुल से क्या फायदा हुआ? तो वो क्या फरमाते मालूम? बोले पहले हम लोग धूप में पुल पार करते थे, अभी छाव में पुल पार करते हैं। माशाअल्लाह। बताओ यार, इतने तो अक्लमंद लोग हैं। मैंने तकरीर में, अच्छा इंदौर की तकरीर में जो था वो हाथ उठाओ तो देखो, ये सब बच्चे इंदौर की तकरीर में थे। मैंने क्या कहा था कि ये फतवा कितने साल पुराना, और उन्होंने क्या दिखाई, ये किताब कब छपी? दोनों बात में कुछ मेल दिख रहा है। अच्छा देखो, कुरान उतरा कब है? 1400 साल पहले है। छपता तो आज भी है ना, आगे भी छपेगा। तो आपको ये बोलेगा कि कुरान आज ही उतरा है। अरे आज छपने का मतलब ये थोड़ी कि कुरान आज उतरा है। आज छपने का मतलब यह है कि छपा आज है लेकिन उतरा तो पहले है। ताजुल शरिया ने फतवा 40 साल पहले दिया, छपी 2014 में, 2018 में भी छपेगी, आगे भी फतवा ताजुल शरिया छपेगी, उलमा उससे फैज़ हासिल करेंगे। बेवकूफों, जब तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि फतवा दिया कब और छपी कब, तो तुम ही लोग मुझसे मुनाजरा करोगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुनाजरा करोगे कि मुजरा करोगे? क्या करना है? या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, कभी का दामन नहीं छोड़ेंगे, आज का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब का दामन नहीं छोड़ेंगे। राजा गरीब नहीं, गरीब नवाज का। हजरात, अब मैंने तकरीर की, मैं चला गया। आज भी मेरे रूम में बाबा बागली, सूफी हैदर हुसैन साहब और कई लड़के बैठे थे। अभी एक साहब बैठे हुए पीलीभीत में, मुझसे कह रहे हैं मैं आ गया आपकी तकरीर सुनने। कहाँ है आप? तो मैंने कहा जहाँ तकरीर हूँ वहीं हूँ। बोले मैं आ गया। मैंने कहा गांव का नाम बोला, उनको गांव का नाम मालूम है नहीं, क्योंकि वो पीलीभीत में बैठे हुए। तो ये लोग माहौल क्रिएट करते हैं, डराने का सोचते हैं, डर जाए, भाग जाए, तकरीर ना करे। अबे मैं हूँ सिंगल पसली का, लेकिन भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताजुल शरिया ने ऐसा पावर इनायत फरमाया है। तुम तो 2-4-10 होना इस गांव में, अगर पूरा पीलीभीत भी आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर अकेला काफी, ये फकीर अकेला काफी। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, अब फतावा ताजुल शरिया जो किताब है उसमें जो फतावे हैं, फतवा कहते हैं इस्लामिक राय को। कोई सवाल करता है, क्वेश्चन करता है, मुफ्ती उसका आंसर देता है, उस आंसर को फतवा बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन आंसर जब हुजूर ताजुल शरिया, हुजूर मुफ्ती आजम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद, बल्कि हजरत के जमाने में हुजूर मुफ्ती आजम ने खुद हुजूर ताजुल शरिया को फतवा लिखने की जिम्मेदारी दी और हुजूर ताजुल शरिया फतवा लिखा करते थे। शुरू में 2-4 मरतबा हुजूर मुफ्ती आजम ने देखा और फरमाया अख्तर रजा तुम्हें फतवा दिखाने की जरूरत नहीं, भी अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे हर सवाल का जवाब सही होता है, आइंदा बगैर
بغیر مجھے دکھائے تم لوگوں کو جواب دے دیا کرو۔ حضور تاج الشریعہ نے اس زمانے میں جو جواب عنایت فرمائے، کتابیں چھپی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو اس میں کوئی کمی خامی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن جو آدھی رات میں مفتی بنتے ہیں، ارجنٹ میں مفتی بنتے ہیں، جلدی سے انجیکشن لگا لگا کے مفتی بنتے ہیں، جیسے وہ فارم کی مرغیاں ہوتی نا، 8 دن میں ان کو کھانے کے لائق کر دیتے، انجیکشن مار مار کے۔ ماشاء اللہ، آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ تو دیہات میں رہتے ہیں کہ آپ کو جب مرغی سے بچے نکالنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ انڈے رکھتے ہیں اس کے نیچے، 22 دن تک وہ گھولتی ہے 22 دن کے بعد جن کی نصیب اچھی ہوتی وہ نکلتے ہیں، جن کی نہیں نکلتی وہ خراب ہوتے۔ جب خراب ہوتے تو ماں بچے سے کیا بولتی؟ بہت دور پھینک کے آ جائے۔ اب ضروری تھوڑی ہے کہ اگر گھر کا مدرسہ ہو تو عالم ہی بنیں گے، انڈا خراب بھی ہوتا ہے، انڈا، ہاں۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ پیلی بھیت میں بہت بڑا مدرسہ ہے تو یہ عالم بھی ہے، ان کو عالم بننے کی کیا ضرورت ہے؟ مرید ہی جاہل ہے، مرید کون سا علمی سوال پوچھیں گے؟ مرید آ جا کے کیا پوچھیں گے؟ اس پر کیا حکم ہے؟ آج کون سنیت سے باہر نکلا؟ دفتر ان لوگ کے پاس ہے، پوری بک ہے ان کے پاس، آج کون آؤٹ ہوا، کل کون آؤٹ ہوگا۔ ماشاء اللہ، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر اللہ نہ کرے 1000 بار ان کے ہاتھ میں جنت جہنم کی کنجی آ گئی تو ارے باپ رے باپ، کیا انگار مٹیں گے یار یہ لوگ۔ میں تو سمجھتا ہوں میرا ہاتھ پکڑ کے 8ویں طبقے میں مجھے چھوڑ کر آئے، ہاتھ پکڑ کے کہ کہیں بیچ میں سے واپس نہ آ جائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دیکھو تو ذرا مفتیوں کو، انجیکشن کے مفتی ہیں لوگ۔ اب یہ ضروری تھوڑی کہ پیلی بھیت میں بہت بڑا مدرسہ ہو تو یہ پڑھے بھی ہوں گے۔ کابل میں سب گھوڑے رہتے، گدھے نہیں ہوتے کابل میں۔ ماشاء اللہ، تو بہرحال اب ماں نے جب انڈے نکل گئے کچھ خراب تو ماں کہتی بیٹا ایک دم دور پھینک کے آجا، بات آ رہی۔ اب کچھ بچے نکلتے ہیں اس میں سے، اب بچے نکلنے کے بعد مرغی لے کر چلتی ہے، اور مرغی کی سٹائل تو دیکھو، آپ خالی مرغی کے پاس جاؤ تو ایک دم ایسے پر پھیلا کے آئیں گی مارنے کے لیے، میرا بچہ لینے آ رہا ہے، چیل آئے کوا آئے کوئی بھی اس کے پاس آئے جھپٹ لیتی ہے، اب فوراً بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے۔ اب ایک بچے تو وہ ہے کہ جو 22 دن کی محنت کے بعد نکلے، لیکن آج کل کیا ہے نا، آبادی زیادہ بڑھ گئی ہے اور ہر کوئی لیگ پیس چاہتا ہے، ہر کسی کو ٹانگ چاہیے۔ اب انگریزوں نے اس کا بڑا آسان نسخہ نکالا ہے، انگریزوں نے نکالا فارم کی مرغی۔ کیا نکالا؟ ادھر سے کچا ادھر سے بچہ، ادھر سے کچا ادھر سے بچہ، دنا دن، نو ٹینشن۔ اب ہمارے ایک صاحب 2-4 فارم کے بچے لے کر آئے، میرے دوست، اور بیڑی پھونکتے ہوئے بیٹھے تھے بچے سنبھالتے ہوئے، میں قریب سے گزرا، میں نے کہا عبدالغفور بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے کیا کروں حضرت، کچھ کام نہیں تھا، بچے نے لا کر دیا تو مرغی کے بچے سنبھال رہا ہوں۔ میں نے کہا سنبھالیے۔ اب 4-5 دن کے بعد پھر میرا گزر ہوا تو حضرت اکیلے بیڑی پھونک رہے تھے، بچے تھے نہیں۔ تو میں نے کہا بھائی کہاں گئے وہ آپ کے بچے؟ ارے بولے کیا بولنا حضرت، وہ فارم کے ایڑے بچے، کتا آیا اس کے پیچھے، بلی آئی اس کے پیچھے، آدمی آیا اس کے پیچھے، وہ ایسے پیچھے کر کے بھاگ گئے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، جس کا کوئی آسرا نہیں ہوتا، شیطان اور جاہل اس کو ایسے اچکتے ہیں، لیکن جس کا کوئی آسرا ہوتا، جیسے مرغی اپنے پروں میں بچوں کو چھپاتی ہے، آپ کو کوئی گمراہ کرنے آئے، آپ کو یا تاج الشریعہ المدد، تاج الشریعہ اپنے دامن میں آپ کو چھپا لیں گے، حضور مفتی اعظم آپ کو دامن میں چھپا لیں گے، شہر سنت آپ کو دامن میں چھپائیں گے، اعلیٰ حضرت آپ کو دامن میں چھپائیں گے۔ بہرحال جیسے وہ فارم کے مرغی کے بچے، ادھر سے کچا ادھر سے بچہ، پٹافٹ ریزلٹ ہے، ایسے ہی یہ لوگ مار ٹھوک کر مفتی بنے۔ اور مفتی جی ایسے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بچہ پیدا ہوا، میں نے کہا تھا نام بعد میں رکھیں، نام کیا رکھنے کا، شمائل، موبائل اور کیا انادل، مناہل، فلاحل، کیا بولے، نام بعد میں رکھے، پہلے مفتی۔ ماشاء اللہ، کتنا آسان نسخہ ہے یار پیلی بھیت میں مفتی بننے کا۔ ماشاء اللہ، میں نے سنابل کی کوئی تقریر ایسی نہیں سنی جس میں اس نے کم سے کم 4-5 آیتیں یا عربک حدیث پڑھی ہو، عربک حدیث متن کے ساتھ میں۔ آج تک ایک تقریر میرے کان سننے کو ترس گئے۔ لوگ کہتے حق بولتے، بہت حق بولتے، یہی حق بولتے ہیں۔ شام میں مسلمان مارے جا رہے ہیں، تمہارے پیر نے ایک لفظ بھی اس کے بارے میں بولے؟ میرے تاج الشریعہ نے آج دعا بھیجی اور تمام لوگوں سے کہا ہے کہ ہر سنی مسجد میں شام کے مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے۔
کیا حق بولتے ہیں؟ جب یوگی نے پورے یو پی کے مدرسوں میں جن گن من پڑھنا لازمی قرار دیا تھا، بتاؤ پیلی بھیت میں کون کھڑا ہوا تھا جس نے اس کی مخالفت کی؟ ایک بیان مجھے ادریس بھیا کا سنا دو، سنابل کا، شمائل کا، ان کے تمام بھائیوں کا، معصوم رضا کا اور ناصر رضا کا، ان کے بیٹوں کا، پاران کا اور توران کا، طوفان کا، جو بھی ان کے یہاں پر ہیں، ان سب کا ایک بیان مجھے سنا دو کہ اہل حدیث فرقے کے رد میں رفع یدین کے مسئلے پر، زور سے آمین کہنے کے مسئلے پر انہوں نے دلیلیں دی ہو اور ان کے دلیلوں کا کاٹ کیا ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بیان کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بیان کرنا تو آج کل گالیاں دینے کا نام ہو گیا ہے، لیکن جہاں تک دلائل کی بات ہے، جہاں تک دلائل سے قائل کرنے کی بات ہے، وہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے، وہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ آپ شیعہ فرقے کے رد میں ان کا علمی بیان سنائے، اہل حدیث فرقے کے رد میں ان کا بیان سنائے، اہل قرآن فرقے کے رد میں ان کا بیان سنائے، تفضیلیوں کے رد میں ان کا بیان سنائے، رافضیوں کے رد میں ان کا بیان سنائے، خارجیوں کے رد میں ان کا بیان سنائے، ایریا رگڑ رگڑ کے مر جاؤ گے، لیکن دلائل سے بھرا ہوا بیان باپ بیٹوں کا اور پوری برادری اور پوری ذریت کا آپ کو مل ہی نہیں سکتا ہے۔ انہیں کچھ آتا ہے تو سنیوں کو توڑنا، سنی علماء پہ اٹیک کرنا۔ ابھی کھنڈوا میں ایک سنی مولوی پر امام پہ اٹیک کیا ہے، تمہیں شرم آنا چاہیے بے غیر کو، تمہاری فوج میں اس قسم کے لوگ بھرتی ہو گئے ہیں جو علماء پہ حملے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من زار عالما فقد زارنی، جس نے عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ عالم کی حیات کے لیے سمندر کی مچھلیاں اب پانی کے اندر دعائیں کرتی ہے، اللہ نے عالم کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، لیکن تم لوگ علماء کے دشمن ہو چکے ہو، مرکز کے دشمن ہو چکے ہو، فتاوی تاج الشریعہ کی بات کرتے ہو۔ سنو، اس میں کوئی مائی کا لال بیٹھا ہو ابھی آئے فتاوی تاج الشریعہ لے کر اور کہے یہ غلط ہے، اگر میں ثابت نہ کر سکا تو جو چور کی سزا وہ کلیم حنفی کی سزا، اور اگر میں نے ثابت کر دیا تو تم ابھی ان کے اوپر لعنتیں بھیج کر تاج الشریعہ کے دامن میں آ جاؤ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، فیضان تاج الشریعہ، غازی اہل سنت، غازی اہل سنت، سردار بابا کاغلی، سردار چھوٹے بابا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ہے تم نے کوئی مائی کا لال گیڑا دھمکیاں دینے والوں؟ ارے یہ دھمکیاں اس کو دینا، مجھ پر حملہ کیا بقرہ عید کے دن، میرا موبائل چوری کیا ان خبیثوں نے، میرا ہاتھ فریکچر کیا انہوں نے، مجھ پر حملہ کیا۔ اللہ کی قسم میری جگہ دوسرا ہوتا، ہمت بس ہوتی، اس کے بعد بھی اس غلام تاج الشریعہ نے ہر جگہ ان کا رد کیا ہے، اور ہر مخالف مسلک اعلیٰ حضرت و تاج الشریعہ کا رد کرتا ہوں، اور آخری سانس تک کروں گا جب تک میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ باقی ہے۔ اس لیے کہ تاج الشریعہ کو تم نے نہیں دیکھا، تاج الشریعہ کو میں نے دیکھا ہے۔ عرس رضوی کے موقع پر تاج الشریعہ اسٹیج پر نہیں آئے، ڈاکٹر نے اٹھنے سے تک منع کیا تاج الشریعہ کو بستر سے، لیکن آج بھی میرا تیر نماز جب پڑھتا ہے تو کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، کھڑے ہو کر پڑھتا ہے۔ تم کس پیر کے مرید ہو جو بیاس خوروں کے ہاں رکتا ہے، حرام خوروں کے ہاں رکتا ہے، جس کے مرید سٹے کا کاروبار کرتے ہیں، جس کے مرید جیلوں میں جا کر آ چکے ہیں، جس کے مریدوں کے اوپر اٹیمپٹ ٹو مرڈر کے کیس چل رہے ہیں، جس کے مرید لوگوں کی زمینیں ہڑپتے ہیں، جن کو مسجدوں میں جانے کی توفیق نہیں ہے، جن کے منہ سے بات کم اور گالیاں زیادہ نکلتی ہے، جو ٹھیک سے سورہ فاتحہ تک نہیں پڑھ سکتے ہیں، ایسے جاہل مریدوں کے یہاں رکنے والے پیر، حرام حلال کا فرق نہ کرنے والے اور دنا دن اپنے پیٹ کے جہنم کو مریدوں کے مال سے بھرنے والا، تاج الشریعہ تو بہت دور ہے۔ تاج الشریعہ جہاں اپنی جوتی رکھ دے وہ مٹی بھی تمہارے خاندان سے افضل ہے، وہ مٹی بھی تمہارے خاندان سے افضل ہے۔ تم تاج الشریعہ کی بات کرتے ہو، جلنے والوں جلتے رہو، تاج الشریعہ کو پوری دنیا مانتی رہے گی۔ علم و فضل میں تاج الشریعہ کو کوئی جواب نہیں ہے، تقویٰ طہارت میں تاج الشریعہ کو کوئی جواب نہیں ہے، خلوص للہیت میں تاج الشریعہ کا جواب نہیں ہے۔ میں تاج الشریعہ کی بارگاہ میں کتنی بار حاضر ہوا،
کیا کہتے ہیں؟ غوث اعظم کی گستاخی کی تاج الشریعہ نے، بولتے ہیں نا؟ ارے بولو ڈرو مت، بولتے نہیں؟ میں اب تک مرید نہیں تھا، 1 ایئر پہلے تک، پچھلے سال میں مرید ہونے گیا تاج الشریعہ سے، میں نے کہا حضور مرید کر لیں۔ حضرت نے پہلے خلافت مجھے دی تھی 15 روز پہلے، 15 جنوری کو، اور 25 جنوری کو میں گیا تھا 10 دن کے بعد، تو حضرت نے فرمایا ہو جائیے، تو میں نے کہا مجھے چشتی سلسلے میں ہونا، تو حضرت نے کہا کیوں؟ تو میں نے کہا چشتی سلسلے کے جو بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ طریقت میں میرا امام وہی ہو جو شریعت میں میرے امام کا تابع ہو، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب غوث اعظم کیا ہے؟ رفع دین کرتے ہیں نا؟ غوث اعظم ناف سے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسائل الگ ہیں چونکہ وہ حنبلی ہیں، تو میں نے کہا حضور مجھے چشتی سلسلے میں مرید ہونا، تو حضرت نے کہا پھر جائیے اجمیر شریف ہو جائیے، تو میں نے کہا حضور وہاں جو پیر ہیں وہ سب بدعتوں سے خالی نہیں ہے، سب بدعات میں مبتلا ہیں، پیر بھی چاہیے تو آپ جیسا، اور سلسلہ چاہیے تو چشتی۔ پھر میں نے کہا حضور نقش بندی سلسلے میں کر لیں، کیونکہ مولائے نقش بند جو ہیں وہ بھی حنفی المذہب ہے، تو حضرت نے کہا پھر جائیے سرہند شریف ہو جائیے، تو میں نے کہا حضرت اکثر سرہند شریف میں جو وہاں کے پیر ہیں وہ دیوبندی ہو چکے ہیں، مجھے تو آپ سے مرید ہونا، تو حضرت نے کہا میں قادری سلسلے کے علاوہ کسی سلسلے میں مرید نہیں کرتا۔ تم کہتے ہو کہ حضور تاج الشریعہ غوث اعظم کے گستاخ ہیں، انہوں نے امام اعظم کو افضل لکھا ہے، تاج الشریعہ نے امام اعظم کو افضل لکھا ہے غوث اعظم سے، تو وہ غوث اعظم کے گستاخ ہیں۔ تاج الشریعہ کے جملے کیا تھے کہ میں قادری سلسلے کے علاوہ کسی سلسلے میں مرید نہیں کرتا۔ پھر تاج الشریعہ نے ایک بات فرمائی کہ تم چشتی بنو، نقش بندی بنو، کچھ بھی بنو، فیض تو ہر سلسلے کو غوث اعظم ہی سے ملنا، فیض تو ہر سلسلے کو غوث اعظم سے ہی ملنا ہے۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے بالا تیرا۔ پھر تاج الشریعہ نے فرمایا فیض تو سب کو قادری سلسلے میں ملنا ہے، تو میں نے کہا حضور پھر قادری ہی بنا لیجیے۔ پھر حضور تاج الشریعہ نے مجھے قادری سلسلے میں بیعت کیا، یہ میری اپنی بات کر رہا ہوں۔ اب رہا امام اعظم کو غوث اعظم سے افضل لکھا اور اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا، تو اب یہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کہتے دیکھو اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا، انہوں نے لکھا تو اعلیٰ حضرت کی مخالفت ہو گئی۔ میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت نے سینکڑوں مسئلے میں، ایک دو نہیں سینکڑوں مسئلے میں اپنے سے پہلے علماء کی مخالفت کی ہے، اپنے سے پہلے علماء کی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے کئی جگہوں پر سرکار اعلیٰ حضرت نے اختلاف کیا، تو ایک بڑے درجے کا عالم اگر دوسرے بڑے درجے کے عالم سے مسئلے میں دوسرا نظریہ رکھے تو اس کو کفر و اسلام کی جنگ تم بناتے ہو۔ بتاؤ شریعت کے امام کتنے ہیں؟ بھئی عوام بولے نا، آپ کیا کرنے آئے؟ تقریر سننے، کچھ لینے آئے ہیں، تو آپ کا بھی تو نالج مجھے پتا چلے، آپ جانتے کتنا ہے شریعت کے کتنے امام ہیں؟ اچھا چاروں حق پر ہیں نا، چاروں حق پر ہیں۔ ہم لوگ ایسے ہاتھ باندھتے ہیں، حنبلی ایسے باندھتے ہیں، شافعی ایسے باندھتے ہیں، مالکی باندھتے ہی نہیں، مالکی لوگ نہیں باندھتے۔ اچھا ہم لوگ وضو میں چوتھائی سر کا مسح کرتے ہیں، ہے نا؟ امام احمد بن حنبل کے نزدیک سر یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے۔ امام شافعی کے نزدیک ایک بال کا مسح کر لو تب بھی کافی۔ امام مالک کا بھی مسلک یہی ہے کہ سر یہاں سے شروع ہوگا، پورے سر کا مسح کیا جائے۔ ہر مسئلے میں اختلاف ہے علماء کے بیچ میں، ہر مسئلے میں، چونکہ اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ حدیث میں دو دو تین تین طرح کی باتیں ہوتی ہے، تو جس امام کو جو حدیث ملتی ہے اس کے مطابق وہ رائے دیتا ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے افضل نہیں کہا، تاج الشریعہ نے افضل کہا، تو تاج الشریعہ نے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر دی۔ اور پھر جب ان سے بات ہوتی تو کیا کہتے ہیں؟ دکھاؤ فتاوی رضویہ میں، دکھاؤ فتاوی رضویہ میں۔ ابے بے وقوف ہو، فتاوی رضویہ کیا وہ کتاب ہے جس میں پورا قرآن ہے؟ نبی کی 6 کے 6 حدیث کی پوری کتابیں فتاوی رضویہ میں ہیں، حدیث کی تمام شرحیں فتاوی رضویہ میں ہیں، قرآن کی ساری تفسیریں فتاوی رضویہ میں ہیں، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی کے تمام مسائل فتاوی رضویہ میں۔ ارے فتاوی رضویہ ایک لمیٹڈ کتاب ہے 30 جلدوں کی، اس میں اعلیٰ حضرت کے پہلے زمانے سے اعلیٰ حضرت کے زمانے تک کے مسئلے لکھے ہیں، لیکن مسئلے تو بعد میں بھی پیدا ہوں گے نا، اور دین تو قیامت تک چلے گا۔ اب کوئی کہے چلو میں ان سے پوچھتا ہوں مائک کے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ دونوں باتیں ہاں یا نہ فتاوی رضویہ میں دکھاؤ۔
دکھا سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے دور میں مائک نہیں تھا. اچھا ہم یہ کہتے ہیں پورا دین فتاوی رضویہ سے لو، جیسے غیر مقلد کہتے ہیں دین صرف حدیث سے لیا جائے گا. غیر مقلد کیا کہتے ہیں؟ دین صرف حدیث سے لیا جائے گا. میری طرف دھیان دینا بھیا، تھوڑا ٹف تو نہیں ہو رہا، باؤنس تو نہیں جا رہا. نہیں کبھی کبھی باؤنس چلا جاتا ہے تو میں بولتا کچھ ہوں، لوگ سنتے کچھ ہے اور بعد میں بکتے کچھ ہے باہر جا کر، اور پھر میرے اوپر آفت آتی کچھ ہے. ہاں ایسی کئی مرتبہ آ چکی. تو برائے مہربانی سوئیں نہیں، سنیں. چند علمی باتیں ہیں جو آپ کے کام آئیں گی. ان سے جب بحث ہوتی تو یہ کیا کہیں گے معلوم؟ وہ بھی جاہلوں کو، اور وہ بھی بیچارے ایسے حافظوں کو جو 4 پارے کے حافظ ہے، 5 پارے کے حافظ ہے، کھاتے گاؤں میں ہے، سناود میں ہے، لوہردہ میں، ایسے حافظوں کے پاس آئیں گے. اب جب یہ جواب نہیں دیں گے دیکھو ہم نے رضوی حافظوں سے مناظرہ کر لیے. ماشاء اللہ، مناظرہ تو حلوہ ہے نا. مناظرے کے میم سے واقفیت ہے مفتی صاحبوں، مناظرے کے میم سے واقفیت ہے. مناظرہ بولتے کس کو؟ کبھی حقیقت میں تمہارے ابا جی نے بھی مناظرہ نہیں دیکھا، وہ تو ایسے جھوٹ موٹ کے فاتح کشمیر ہو گئے بیچارے. گئے تھے فاتحہ پڑھنے تو لوگوں کو معلوم پڑا ہمارے حضرت فاتحہ پڑھنے گئے تھے تو بول دیے فاتح کشمیر، اس لیے کہ فاتحہ پڑھ کر آئے تھے. وہ تو فرارے کشمیر اچھا ہوا جان بچا کر آ گئے، نہیں تو وہیں مزار بن جاتا ان کا. پھر ہم روکتے بھی نہیں عورتوں کو حاضری دینے سے. ماشاء اللہ. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ کہتے ہیں ہر مسئلے میں فتاوی رضویہ دیکھی جائیں گی. حقیقت میں یہ بولی گمراہیت کی بولی ہے. یہ بولی میرا دعویٰ نوٹ کر لیں. اہل سنت و جماعت مسلمانوں کے لیے 4 چیزیں حجت ہے. کتنی؟ 4. دین کا جو بھی مسئلہ دیکھا جائے گا ان 4 چیزوں میں دیکھا جائے گا. پہلے مسئلہ قرآن کریم میں دیکھا جائے گا، چونکہ اللہ فرماتا یہی وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. دنیا کا ہر مصنف، ہر رائٹر جب کتاب لکھتا ہے تو پہلے یہ ضرور لکھتا ہے کہ میں نے حتی الامکان کوشش کر کے اس کتاب کو صحیح لکھا ہے. پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو مجھے بتا دینا تاکہ سیکنڈ ایڈیشن کے اندر میں وہ غلطی نکال دوں. ہر کتاب میں آپ کو یہ بات ملے گی. لیکن دیکھو قرآن شروع ہو رہا ہے، اب انسان غلطیاں نکالنے کے لیے قرآن پڑھ سکتا ہے. رب فرما رہا الف لام میم، اس کا مطلب کسی کو نہیں معلوم اللہ رسول کے سوا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے. آپ دماغ کو پاک و صاف کر لو اور قرآن کا مطالعہ کرو. پہلے ہر مسئلے کو قرآن کریم میں دیکھا جائے گا. اچھا مسئلہ قرآن میں نہ ملے تو پھر کہاں دیکھیں گے؟ اچھا آپ نہیں بولیں گے تو میں بھی بیان ختم کر دوں. حدیث میں کہاں دیکھیں گے؟ حدیث کہتے ہیں نبی کی بات کو، نبی کے قول کو. بیان تھوڑا سا علمی ہے لیکن آپ کے فائدے کا ہے. اب مثال کے طور پہ سنو، قرآن میں ہے نماز قائم کرو. نماز کی رکعتوں کے بارے میں قرآن میں ہے؟ بالکل نہیں ہے. آج ایک فرقہ بن گیا اہل قرآن، وہ کہتا ہم حدیث نہیں مانتے. ان گدھوں سے پوچھو تم حدیث نہیں مانتے تو نماز پڑھتے کیسے ہو؟ قرآن میں تو ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. لیکن فجر کی 4 رکعت، ظہر کی 12، عصر کی 8، مغرب کی 7 اور عشاء کی 17 یہ رکعتیں تم دکھا دو. یہ رکعتیں تم کو کہاں ملیں گی؟ حدیث میں. اچھا حدیث میں ملیں گی، لیکن ایک بات بتاؤ کہ نماز میں ہاتھ اٹھانا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، یہ حدیث میں نہیں ملے گا. یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ اجماع امت میں. اجماع امت میں. اچھا نماز میں اب دوسری رکعت کے بعد اتحیات کے بعد سورہ درود ابراہیم پڑھ لیا تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی یا سجدہ سہو کرنا پڑے گا. یہ مسئلہ آپ کو نہ قرآن میں ملے گا، نہ حدیث میں ملے گا، نہ اجماع میں ملے گا. کہاں ملے گا؟ قیاس میں. کہاں ملے گا؟ 4 چیزیں ہیں. 4. ہمارا دین قیامت تک رہنے والا ہے. قرآن چھپنا بند، حدیثیں بننا بند، لیکن جو بھی نئے نئے مسئلے آئیں گے ہمارے علماء انہی جگہوں سے ان مسائل کو حل کریں گے، انہی سے حکم لے کر ان مسئلوں کو حل کریں گے. مثال کے طور پہ ٹیسٹ ٹیوب بیوی، کسی مرد کو اولاد نہ ہوتی ہو تو آج کا سائنس کیا کرتا ہے اس کے مادے تولید کو، اس کے اسپم کو ایک باٹلی میں رکھتے ہیں اور کیمیکل کے ذریعے سے اس کے اسپم میں اتنے
कीड़े पैदा किए जाते हैं, फिर इंजेक्शन के जरिए से औरत को वो लगाया जाता है, औरत प्रेग्नेंट होती है। अब इनसे पूछो, ये मसला फतावा रज़विया में दिखाओ, ये बच्चा पैदा हो जाए और फिर पीली भी शरीफ चले जाए और 2-4 दिन में मुफ्ती बन जाए और मुफ्ती बनकर आ जाए और मुसल्ले पर खड़े हो जाए, तो उसके पीछे नमाज होगी या नहीं होगी? यानी वो हरामी है या हलाली है? पूछो इनसे मसला, दिखाओ फतावा रज़विया में। माशाअल्लाह, इतना आराम से यहाँ सो रहे हैं जैसे इनको अम्मा जी लोरी दे दे के सुला रही है। एक साहब सो रहे हैं, वो जाग भी गए तुम लोगों के हंस रहे, और वो देख रहे लोग हंस क्यों रहे, भाई आप ही के हंस रहे। ये लोग कहते हैं कलीम रज़वी कितना फैलाता, झगड़ा लगाता। बेवकूफों, में झगड़ालू मौलवी होता तो मेरी तकरीर में कोई सोता? मेरी तकरीर में लोगों का सोना इस बात की दलील है कि मैं बड़ा शांति वाला मौलवी, अमन वाला मौलवी। बहरहाल, अब ये मसला आपको फतावा रज़विया शरीफ में इसलिए नहीं मिलेगा कि आला हजरत के जमाने में ये मसला था ही नहीं। इसी तरह पोस्टमार्टम करना, इसी तरह टेलीफोनिक निकाह करना, इसी तरह बैंकों से ब्याज वगैरह लेना, ये सैकड़ों मसाइल, आगे भी बहुत सारे मसाइल आएंगे। अब लोग रॉकेट के जरिए चांद देखते हैं, अरे चांद तो आसमान में होता ही है, अब वो चांद देखने से ईद मनाई जाएगी या नहीं मनाई जाएगी? ऐसे सैकड़ों मसाइल है। तुम्हारा ये कहना कि हर मसला फतावा रज़विया में दिखाओ जिहालत है, ये कुरान की तौहीन है, ये हदीस की तौहीन है, ये इजमाए उम्मत की तौहीन है, ये कयासे मुजतहिद की तौहीन है। अच्छा सुनो, ये तौहीन क्यों है? सही हदीस मौजूद है, अल्लाह के नबी ने हजरत मुआज बिन जबल, एक सहाबी है, उनको यमन का काजी बनाकर भेजा, यमन का गवर्नर बनाकर भेजा। सरकार ने उनको घोड़े पर बिठाया और खुद पैदल चलने लगे, मदीने से बाहर आने लगे। नबी ने पूछा, ऐ मुआज ये बताओ, जब तुम यमन जाओगे तो अगरचे यमन वालों की जबान अरबी है, लेकिन उनको डायरेक्ट हदीस कुरान से मसला निकालने का हक नहीं है। मैं तुम्हें आलिम बनाकर, मुअल्लिम बनाकर भेज रहा हूँ, तुम मसला कैसे हल करोगे? हजरत मुआज ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं कुरान से मसला हल करूंगा। नबी ने फरमाया कि अगर वो मसला कुरान में न मिले, वो मसला कुरान में न मिले तो हजरत मुआज ने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं आपकी सुन्नत में, आपकी हदीस में मसला तलाश करूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़इल्लम तजिद, अगर वो मसला मेरी हदीस में ना मिले तो? हजरत मुआज ने कहा, अल्लाह के नबी, फिर मैं अपनी अक्ल के जरिए कयास करूंगा और मसले का हल निकालूंगा। सरकार ने उनके सीने पर हाथ मारा और फरमाया, ऐ अल्लाह, तूने मुझे भेजा, मैं मुआज को भेज रहा हूँ, तू मुझसे खुश है और मैं मुआज से खुश हूँ। मालूम पड़ा कि दीन के मसले को मालूम करने के लिए कितने जरिए हैं? 4। पहले कुरान करीम, दूसरे नंबर पे हदीसे पाक, तीसरे नंबर पे इजमाए उम्मत। इजमाए उम्मत, ये लोग 20 रकात तरावी पढ़ते हैं, इनसे पूछो क्या नबी ने 20 रकात तरावी पढ़ी? कहेंगे नहीं, सहाबा ने पढ़ी, हजरत उमर ने पढ़वाई, तो ये सहाबा के इजमा से साबित हुआ। अब इसके बाद सैकड़ों मसाइल हैं जो कयास के जरिए साबित होते हैं। फतावा रज़विया शरीफ एक किताब है, फ़िक़्ह हनफी की किताब है, उसमें अक्सर मसाइल तो मौजूद है, लेकिन पूरा दीन अगर आप कहेंगे फतावा रज़विया में है, तो ये खुद आला हजरत भी अगर इस बात को सुनते तो आला हजरत खुश ना होते, बल्कि आला हजरत नाराज हो जाते, आला हजरत नाराज हो जाते। फतावा रज़विया में अक्सर मसाइल तो है, लेकिन दीन के तमाम मसाइल नहीं है। अब अगर आला हजरत ने ये लिखा कि इमाम आजम गौसे आजम में बड़ा कौन, हमें फैसला करने का हक नहीं, तो आला हजरत ने तक़वा की बुनियाद पर कहा। कौन सी बुनियाद पर? कि फतवा की बुनियाद पे कहा। एक जगह हुजूर मुहद्दिस आजम और हुजूर मुफ्ती आजम के मस्जिद में बैठे थे, लोग चाय लेकर आए, मुहद्दिस आजम चाय पीने लगे, मुफ्ती आजम बाहर उठकर आए और चाय पीने लगे। लोग बड़े परेशान हो गए कि दोनों बड़े बुजुर्ग अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक तो मस्जिद में ही चाय पी रहे हैं और एक बाहर आके चाय पी रहे हैं। तो मुहद्दिस आजम से किसी ने कहा, हुजूर आप मस्जिद में चाय पी रहे और हजरत बाहर जाके पी रहे। हुजूर मुहद्दिस आजम ने कहा, फतवा यह है कि मस्जिद में पी सकते हैं। फतवा क्या है? मस्जिद में एतिकाफ की नीयत करके खा पी सकते हैं। और तकवा क्या है?
جو مفتی آدم نے بتایا تقویٰ یہ ہے کہ اگرچہ جائز ہے لیکن پھر بھی چھوڑ دو، پھر بھی چھوڑ دو، نہ پیو، احترام کرو، یہ تقویٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت حضور غوث پاک سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ جیسے ہی ہدایت بخشش آپ پڑھیں گے پہلی نعت نبی کی تو دوسری منقبت ڈائریکٹ غوث آدم کے شان میں، اور اعلیٰ حضرت نے اتنی منقبتیں غوث آدم کی کہی، امام اعظم کی شان میں ایک بھی منقبت اعلیٰ حضرت نے نہیں کہی، ایک بھی نہیں کہی۔ تو کیا معاذ اللہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت کو امام اعظم سے محبت نہیں تھی؟ ارے کیوں نہیں ہوگی، جب اعلیٰ حضرت غلام ہے امام اعظم کے، مقلد ہیں امام اعظم کے، اور انہی کے مذہب پہ فتویٰ دیتے ہیں، انہی کے مذہب کے مطابق کتاب لکھ رہے ہیں فتاویٰ رضویہ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم لوگ چھوٹے، ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم دونوں بزرگوں میں کون بڑا ہے بتائیں۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام اعظم ہمارے امام شریعت، غوث اعظم امام طریقت، یہ کہہ کے اعلیٰ حضرت نے بات ختم کی، لیکن تاج الشریعہ نے فرمایا کہ امام اعظم تابعی ہے، نبی کے زمانے کے قریب ہے، 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا، 55 حج ادا فرمائے۔ امام اعظم وہ ہے کہ جن کی بشارت حدیث میں موجود ہے، امام اعظم مجتہد مطلق ہے، لہذا ان کا مقام غوث اعظم سے بڑا ہے۔ اب تم کہتے ہو یہ توحید ہے، تو چلو فتاویٰ رضویہ سے دکھاؤ کہ یہ توحید ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہاں، اب تم دکھاؤ فتاویٰ رضویہ سے کہ جو امام اعظم کو غوث اعظم سے افضل کہے اس نے توہین کی۔ فتاویٰ رضویہ سے اس کا حکم دکھاؤ۔ فتاویٰ سنابلیہ سمائلیہ نہیں چلے گا ہمارے پاس، ان فتووں کی ہمارے پاس 2 کوڑی کی حیثیت نہیں ہے، ٹھوکر میں رکھ کے اڑا دیتے ہیں ہم ان کو بھی اور ان کے فتووں کو بھی، اس لیے کہ ان کے یہاں تو ہر جاہل مرید فتوے باز ہوتا ہے، ان کا ہر جاہل مرید فتوے باز ہوتا ہے۔ ارے فتوے باز کا پورا دام لستہ ہوتا ہے، ان کے پاس تو پوری لسٹ ہے کون سنیت سے خارج ہے، داخل کا تو نام ہی مت لو، کبھی کیا معلوم کسی ایک کو کلمہ پڑھایا ہے کہ نہیں پڑھایا۔ تاج الشریعہ کے چہروں کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو کلمہ پڑھ کے سنیت میں آتے ہیں ان کو بھگانے کا کام یہ کر رہے ہیں، ان کو سنیت سے نکالنے کا کام کر رہے ہیں۔ بہرحال میرے بزرگوں اور دوستوں، اب اگر تاج الشریعہ نے لکھا امام اعظم افضل ہے تو بے شک افضل ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ امام اعظم کمتر ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ ہم لوگ اس میں فیصلہ، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو یہ زبان بولی ہے یہ فتویٰ کی ہے، یہ فتویٰ کی، فتوے کی زبان ہے، فتوے کی زبان نہیں ہے۔ اب چلو کوئی امام اعظم کو افضل کہے تو دکھاؤ فتاویٰ رضویہ میں کہ وہ گستاخ ہے۔ اب دوسرا مسئلہ بھی حل کر دوں میں اور اس کے بعد اپنی بات ختم کر دوں۔ حضور تاج الشریعہ نے لکھا کہ اگر کوئی دیوبندی روٹی سے نکاح کر لے، لکھا ہے نبی، تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا جائز ہے۔ ارے باپ رے باپ، آگ لگ گئی پورے حلقے کے اندر، حلقہ پہلے ہی سے ہی ہلکا ہو گیا، ان کا حلقہ بیچاروں کا پہلے ہی ہلکا ہو گیا۔ پیر صاحب فون لگا کے بولتے بدماش اتنے دن سے پروگرام نہیں کرائے، ایک تو ازہریوں نے سارے پروگرام چاروں طرف بند کر دیے، ایک تو پروگرام ریکارڈنگ آئی ہمارے پاس، وہ دن آ گئے، اور خدا کی قسم جتنا ٹکراؤں گے نام و نشان تمہارا مٹ جائے گا۔ کیا سمجھتے تم بریلی سے ٹکرانے والے کا کبھی بھلا ہوا؟ انتخاب قدیری کتنا بڑا عالم تھا معلوم آپ؟ جب وہ مناظرے میں جاتا تھا تو دیوبندیاں کانپ جاتی تھی۔ آپ میں سے حق ایمان سے بتاؤ کوئی جانتا اس کو؟ صرف علماء جانتے ہوں گے، صرف علماء، عوام نہیں جانتی۔ کیوں نہیں جانتی؟ پہلے اعلیٰ حضرت کی شان میں اتنے قصیدے لکھے، یہاں تک کہا کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے مذہب حق، اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا۔ یہ اسی نے کہا جب تاج الشریعہ سے اس کی پٹی نہیں، تاج الشریعہ سے پٹی نہیں، تو تاج الشریعہ کا باغی ہو کر دھیرے دھیرے اعلیٰ حضرت کا باغی ہوا، مر گیا، خدا کی قسم اس کے محلے میں تقریر کرنے گیا تو محلے والے کہتے تھے حضرات اس کو دفنانے کے بعد 8 دن تک اتنی بدبو آتی تھی کہ لوگ دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے گھروں میں خوب لوبان جلاتے تھے۔ جب بریلی شریف سے پانی لا کر غسل کا چھڑکا گیا تب محلے کی بدبو کم ہوئی۔ تم معمولی مت سمجھو، بریلی سے جو بھی ٹکرایا ختم ہو گیا ہے، حقیقت ہے۔ اور بے وقوفو، اگر تم اتنے ہی قابل ہوتے تو اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کی اولاد میں تم کو پیدا کرتا، تاج الشریعہ کو نہیں پیدا کرتا۔
تاج الشریعہ کو نبی کا گستاخ کہتے ہو، تاج الشریعہ کو نبی کا گستاخ کہتے ہو۔ اگر تاج الشریعہ نبی کے گستاخ ہوتے تو کیا اللہ نے اعلیٰ حضرت کی نسل میں نبی کا گستاخ پیدا کیا ہے؟ نبی کا گستاخ پیدا کیا کہ جس کے گھرانے سے لوگوں کو عشق مصطفیٰ کی خیرات ملی ہو، ہاں سنیت کی بہاریں ملی ہو، ان کی اولاد معاذ اللہ نبی کے گستاخ ہو جائیں گی۔ بہرحال اب وہ مسئلہ فتاوی تاج الشریعہ میں ان کو مل گیا تو وہ مشہور ہے نا کہ چوہے کو ہلدی کی گانٹھ مل گئی اور بیچارے نے پورے پنساری کی دکان کھولی۔ کچھ تو ملنا چاہیے جینے کھانے کے لیے، کچھ تو جگاڑ ہونا چاہیے، کیسے نہ کیسے مریدوں کو باقی بھی تو رکھنا ہے۔ اب ہماری تقریر سن لیے تو مرید ڈاماڈول ہو گئے، کل سوال کریں گے تو آپ کچھ نہ کچھ نیا چھوڑیں گے، یہ پوچھنا چاہیے تھا تم کو۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ وہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں جو فرقے بنتے ہیں نا، فرقے تنظیمیں لوگ کرتے ہیں نا، یہ صرف کھانے پینے کا دھندا، باقی کچھ نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک صاحب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو خلیفہ نے اس کو بلایا تو اس کی حالت دیکھا تو بیچارہ ایسے بھوک سے لڑکھڑا رہا تھا۔ تو خلیفہ نے کہا کیا بھائی تم نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ تو بیچارے نے کہا ہاں میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ تو خلیفہ نے کہا ایک کام کرو، اس کو شاہی باورچی خانے میں 8 دن رکھو۔ اب بیچارہ گیا شاہی باورچی خانے میں 8 دن رہا۔ پھر بادشاہ نے 8 دن کے بعد بلا کر پوچھا بھائی کوئی وحی وغیرہ اتری کہ نہیں آپ کے اوپر؟ بولے ہاں اتری ہے نا، یا ایھا النبی باورچی خانے میں رہیے۔ پاپی پیٹ کا سوال کچھ تو بیچارے کریں گے ورنہ مرید لوگ بھاگ نہیں جائیں گے جو تھوڑے بہت بچے۔ یہ انڈے گنڈے بیاس کو اب انہیں سے تو چلے گا جو چلے گا، پروگرام تو چاروں طرف بند ہے، کوئی پوچھ نہیں رہا۔ خالی آئیں گے 25 لاکھ کا اعلان، 25 لاکھ دیکھ کے کتنے دن ہوئے رہے بھائی سنابل تجھے؟ اور جب دوسرے دن سلیم بابو پہنچے تو پوری برادری مریدوں کے ساتھ غائب، فون اٹھ ہی نہیں رہا۔ ماشاءاللہ ابھی بڑودا گئے، خوب تینوں باپ بیٹے خوب للکارے خوب للکارے خوب للکارے۔ اب جب سلیم باپو حمیت اللہ ترمذی پہنچے اور فون لگا رہے تو حضرت بھی غائب، حضرت کے سارے چمچے اکرچے تبلچے ہتیلی پتیلی سب غائب ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بیچارے جو یہ شوشہ چھوڑتے رہتے نا، یہ صرف کھانے کمانے کے لیے، یقین مانو یہ جتنے فرقے بنتے سب کا یہی حال ہے۔ ایسے ہی خلیفہ مامون رشید کے زمانے میں ایک عورت نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، عورت نے۔ اب بادشاہ نے اس کو بلایا، کہا کم وقت یہ بتا اللہ نے عورت کو 3 چیز نہیں دی، امامت نبوت خلافت، تو تو کیسے نبی ہو گئی جبکہ حضور فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں؟ اس عورت نے کہا بیوقوف بادشاہ نبی نے صحیح فرمایا، نبی کے فرمانے پر میرا ایمان بھی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا جب نبی کے فرمانے کو بھی صحیح مانتی ہے تو پھر نبی ہونے کا اعلان کیسے کرتی ہے، دعویٰ کیسے کرتی؟ عورت نے کہا بیوقوف نبی نے کیا فرمایا؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ نبی نے یہ کہا فرمایا میرے بعد کوئی نبیہ نہیں ہوگا، میں تو نبیہ ہوں۔ ماشاءاللہ ذرا دیکھو بیچاروں کو کچھ نہیں ملتا ہے تو فتاوی تاج الشریعہ مل گئی، فتاوی رضویہ عام کریں گے، فتاوی تاج الشریعہ کو بدنام کریں گے اور انہی دونوں سے کام چلائیں گے۔ چلو تمہارا تو چل بھی جائے گا، آگے تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ اب تو زمانہ پڑھا لکھے لوگوں کا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ عالم کس طرف ہے، علماء کس طرف ہے، بڑے بڑے مدرسے ہندوستان کے بڑے بڑے مدرسے کس کی طرف ہے، علماء کی بڑی جماعت کس کی طرف ہے۔ اسی سال دیکھو بڑی بات نہیں کر رہا، عرص رضوی میں ہر سال سے زیادہ بڑا مجمع تھا۔ عرص حشمتی میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لایا گیا، چلو بھیا پل کا ٹائم ہے، جبکہ پہلے 3 سال پہلے جو لوگ عرص رضوی میں جاتے تھے وہ ضرور عرص حشمتی میں جاتے تھے، ضرور جاتے تھے، سرکار شیر سنت کا فیض لے کر آتے پھر بریلی آتے تھے۔ لوگ ٹوٹ رہے ہیں تم سے، تم کیا کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم تاج الشریعہ کا تو میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ تاج الشریعہ تو بہت بڑی بات ہے، تاج الشریعہ کے غلاموں کا بھی کچھ نہیں ہونے والا، غلاموں کا بھی کچھ نہیں۔ اب تم مناظرہ کرو گے، ابھی مدینہ شریف میں گیا تھا، بڑی بڑی ہانکنے کی عادت نہیں ہے، یوٹیوب پہ دیکھ لینا، ویڈیو ہے ویڈیو۔ 27 تاریخ کو رات میں 2 بجے میں گنبد خضرا کے سامنے سلام پڑھ رہا تھا، ایک متوا آیا، ہاں بیچارہ آیا، آنے کے بعد اس نے 7.5 منٹ مجھ سے بحث کی، جب وہ ہار گیا تو مجھے دھکا دے کر بھگایا۔ اتفاق سے جو صاحب ویڈیو بنا رہے تھے ان کی ویڈیو لے کر انہوں نے ڈیلیٹ ماری۔ ہم لوگ گیٹ نمبر 37 پر بیٹھے، تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا پوری ایک گاڑی آ گئی لال رومال والوں، اور جو پاکستانی سنی مسلمان سلام پڑھ رہے تھے ان کو پکڑ لیا۔ تو ہماری غیرت کو رہا نہیں گیا، ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہوا کہ ہمارے بھولے بھالے سنی بھائیوں کو کوئی پکڑے اور ہم چپ رہے، وہ کسی بھی سلسلے سے ہو، ہیں تو سنی
بہرحال میں گیا. آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا, بالکل دیکھا ہے نا, یا نہیں دیکھا تو دیکھ لیں, یوٹیوب پر ابھی بھی ہے, لاکھوں لوگوں نے دیکھا. میں گیا, میں نے کہا بھیا کیا پرابلم ہے؟ بولے پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ یہ ہرے گنبد کی طرف منہ کر کے کچھ پڑھ رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں. دعا صرف قبلے کی طرف منہ کر کے مانگنا چاہیے. تو میں نے کہا بے وقوف 24 گھنٹے میں ہزاروں دعا ہے, پاخانہ جانے کی بھی دعا ہے, بیوی کے پاس جانے کی بھی دعا ہے, تو ہر دعا قبلے کی طرف منہ کر کے کریں گا, ہر دعا قبلے کی طرف منہ کر کے کریں گا. بولتا اب پلٹ گیا بیچارے کو جواب نہیں. کہتا نہیں, عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے, عبادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ قبلے کی طرف ہو. تو میں نے کہا روزہ بھی عبادت ہے, تو 12 گھنٹے قبلے کی طرف منہ کرتا ہے روزے میں. اب بیچارے کو جواب نہیں, بولتا آپ کے منہ میں بات آتی ہے. تو میں نے کہا تیرے منہ سے کون سی عطر کی ندی بہ رہی ہے؟ نجدی کوا کو منحوس, تیری شکل اگر دیکھ لو تو 3 دن آدمی کو کھانا نصیب نہ ہو. اتوا متوا, اور ہم سے کہہ رہے تیرے منہ سے باس آتی ہے. تو للو مناظرہ کرنا حلوہ نہیں, مناظرے میں دماغ حاضر دماغی اور قرآن و حدیث کا علم ہونا چاہیے, جو آپ کے پوری ٹیم کے پاس نہیں ہے. علم سے یتیم لوگوں کا قافلہ ہے یہ پیلی بھیت والوں کا. یہ بیچارے کیا ہم سے مناظرہ کریں؟ اور اچھا پھر کیا ہوتا ہے, تاج الشریعہ کو لاؤ. اچھا ماشاء ان کو معلوم ہے تاج الشریعہ آئیں گے, مناظرہ ہوگا نہیں, نہ 9 من تیل ہوگا, نہ رادھا ناچیں گے. ماشاء اللہ. اور کوئی بڑی بات نہیں, تقریر سن کر جائیں اور بول دے کہ ہم مناظرہ جیت کر آئے ہیں, کوئی بڑی بات, ان کا کچھ بھی بھروسہ نہیں ہے, بہت بڑے پاگل ہیں. مجھے مارے اور بولے ہم مناظرہ جیت گئے. بھائی مارنے میں کون سا مناظرہ جیت, میں سنگل پسلی کا آدمی ماری کھا سکتا ہوں, اب زبان سے مار سکتا ہوں, ہاتھ پیر سے تو نہیں مار سکتا نا. کچھ بھروسہ نہیں لوگوں, کب کیا بول دیں. ماشاءاللہ, ارے جہاں پیدا ہوتے ہی لوگ مفتی ہو جاتے ہیں, پیدا ہوتے ہی برابر سے آنکھ بھی نہیں کھلتی کہ اس کے کان میں اذان سے پہلے خوشخبری دی جاتی ہے, ویلکم دنیا کے اندر مفتی صاحب. بتا تو ایسے نابالغ مفتیوں کو, نابالغ مفتی بیچارے انجیکشن کے مفتی نہیں بنتے تو زبردستی انجیکشن مار کے مفتی بنے, جیسے وہ انجیکشن مار مار کے مرغی کو بڑا کرتے کھانے کے لائق. ماشاء اللہ. اب مجھے بتاؤ, تاج الشریعہ کو لاؤ تو ہم مناظرہ کریں گے. اب ان کو معلوم ہے کہ تاج الشریعہ کی ڈیٹ کے لیے لوگ 10 سال سے ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جلسے کی ڈیٹ ملے. تاج الشریعہ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہاں جا کر مرید کر سکیں. ہاں, لوگ ان کے خلفاء سے مرید ہو رہے ہیں, آن لائن مرید ہو رہے ہیں, مرید کرنے کا ٹائم نہیں, جلسے میں جانے کا ٹائم نہیں. حضرت کو اٹھنے بیٹھنے سے منع کیا. اب ان کو یہ بات پتا ہے تو اس لیے کہتے ہیں تاج الشریعہ کو لاؤ. اچھا ایک بات بتاؤ کہ اب میرا دیوبندیوں سے مناظرہ ہو اور دیوبندی مجھ سے کہے کہ اعلیٰ حضرت نے کتاب میں بات غلط لکھی ہے, تو اعلیٰ حضرت کو لاؤ مناظرے کے لیے, تو یہ بات درست ہے؟ کسی کافر سے آپ کا مناظرہ اور وہ آپ سے کہے نہیں جس پر قرآن اترا اس نبی کو لے کر آؤ مناظرہ کرنے کے لیے, یہ بات درست ہے؟ بے وقوفو, یہ سمجھو کہ ہمارا موقف وہی ہے جو تاج الشریعہ کا ہے. تو جب تاج الشریعہ والا موقف ہمارا ہے تو ہم سے مناظرہ کرو, پہلے ہم سے تو کرو, پھر بعد میں تاج الشریعہ کی بات ہے. تاج الشریعہ تو اس اونچے آسمان کا نام ہے جس سے اگر کوئی چھوٹے تو اسی کے منہ پر آ جائیں گے. تاج الشریعہ تو بہت اونچے آسمان کا نام, پہلے غلاموں سے تو نپٹ لو. لیکن کل دیکھنا, کل جیسی میں جاؤں گا فون آئے گا, جیسی اٹھاؤں گا ارے باپ رے باپ, ایسی تعریف کریں گے میری ماں بہن کی ماشاء اللہ. ہاں ایک نمبر. میں فون کاٹتا نہیں, بازو میں رکھتا ہوں, دے بھائی. اسے کیا ہوتا ہے, مجھے نیکیاں ملتی ہے اور جو میرے گناہ ہے وہ تیرے حصے میں جا رہے ہیں, پلس تیرا بل بھی بڑھ رہا ہے. میرے باپ کا کیا جا رہا ہے, اب مجھے کھڈے تو نہیں پڑ رہے, دیکھ مجھے کھڈے نہیں پڑ رہے, میرے باپ کا کیا جا رہا ہے, اور دیتے رہے. اس کے علاوہ کورس ہی کون سے کیا آپ کے یہاں مفتی کورس کے اندر یہی تو کتابیں داخل ہیں. ہو سکتا ہے چرخین کا کوئی دیوان پڑھایا جاتا, وہ چرخین ایک تھا نا ماشاء اللہ شاعر صاحب تھے, وہ اسی فیلڈ کے شاعر صاحب تھے. بہت ممکن ہے کہ حضرت کے خلیفہ بھی ہوں, شیر ہندوستان کے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا, ماشاء اللہ معلوم ان کو تاج الشریعہ آئیں گے نہیں تو یہ دھونس ماریں گے لاؤ تاج الشریعہ. ماشاء اللہ. اب تاج الشریعہ کو کیا لاؤ, تاج الشریعہ کا غلام بیٹھا ہوا, آجا مناظرہ کر لے. اب ان کو دکھ رہی تاج الشریعہ کی کتابوں میں غلطی. کیا غلطی کہ تاج الشریعہ نے لکھا کہ جو دیوبندی لڑکی سے شادی کر لے اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا چاہیے. تو جی ہاں یہ مسئلہ درست ہے. مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں آپ؟ اچھا ہاتھ اٹھائیں کون کون سمجھنا چاہتے ہیں.
میں نے خود اٹھنے نہیں کہا، صرف ہاتھ اٹھانے. اوور اسمارٹ مت بنا کرو یار پلیز. اور یہ کیا مینڈی کے جیسا، ایک مینڈی کھڈی میں گری تو سب گرتی، اب ایک دیکھ رہا تو سب دیکھ رہے ہیں کون کھڑا ہوا. دیکھو اگر کوئی دیوبندی لڑکی سے شادی کرے تو اول تو عورتیں اس درجے کی دیوبندی ہوتی نہیں ہے کہ جن کو عقائد کا پورا پورا علم ہے، علماء دیوبند، اور پھر اس کا بطلان غلط ہونا بھی حدیث قرآن سے معلوم ہے. پہلی بات، ہر دیوبندی کافر نہیں ہوتا. یہ مسئلہ اچھے سے نوٹ کر لو. جذبات میں آ کے کسی کے اسلام کا انکار، کسی کے سنیت کا انکار آپ کو نقصان دے گا. ہر شخص کو اپنی قبر میں جانا ہے، رسول اللہ کو منہ دکھانا، اللہ کو منہ دکھانا ہے، ایمان پر قائم رہتے ہوئے ایمان کو سنبھال کر لے کر جائے. تو ہر دیوبندی اس درجے کا ہوتا نہیں. تو اب اس نے جس دیوبندی سے شادی کی تو نمبر ایک وہ اس درجے کی دیوبندی ہے کیا کہ جس سے نکاح کرنا حرام تھا یا وہ کافرہ تھی. پہلے اس درجے کی دیوبندی ثابت کرو. مان لو اس درجے کی. اب اس نے جو شادی کی تو شادی تو چونکہ ہوئی نہیں، زنا ہوا. اب بہت سے لوگ زنا کرتے ہیں تو زنا کرنے والا کافر ہوتا ہے؟ زنا کرنے والا کیا ہے؟ نہیں سمجھنا آپ لوگ، مسئلہ سمجھتے نہیں، اسی لیے آپ کی اٹکتی پھنستے ہو آپ. بھائی نارملی بھی کوئی کسی سے شادی نہ کرے. اس مجمع میں کسی کے عیب کھولنا میرا مقصد نہیں. ہزاروں مسلمان ایسے ہیں جو شراب بھی پیتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، بیاج بھی کھاتے ہیں. تو کیا وہ کافر ہوتے ہیں؟ یہ چیزیں کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. کیا ہے؟ اب اس نے اس سے شادی کی، شادی تو ہوئی نہیں، شادی تو ہوئی نہیں. اب وہ جو بھی ہو رہا ہر رات ملنا، وہ کیا ہو رہا؟ زنا. تو زنا کرنے والا فاسق ہے، کافر نہیں. اور فاسق اگر مسلمان فاسق ہوتا ہے، اس کی صرف گواہی نہیں چلتی. اگر وہ کہے کہ میں نے چاند دیکھا، ایک دو نہیں 2-4 ہزار فاسق آ جائیں تب بھی ان کی گواہی قبول نہیں ہے. فاسق کی گواہی معتبر نہیں ہے. اور فاسق کی جنازے کی نماز علماء کرام، مشہور علماء نہیں پڑھیں گے. یہ مسئلہ ہے. اچھا فاسق ہوتا مسلمان، اس کو دفنایا مسلمان کے قبرستان میں جائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھی جائیں گی، اس کے مرنے کے بعد اس کے نام سے حج و عمرہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے ایصال ثواب بھی ہو سکتا ہے. تو جس نے دیوبندی سے شادی کی اور وہ خود سنی ہے لیکن دیوبندی سے شادی کی، تو شادی کرنے کے بعد وہ زنا کر رہا ہے، زانی فاسق ہوتا، کافر نہیں. اور فاسق اگر جانور ذبح کرے تو وہ جانور. اچھا اب اس کا حوالہ دو، فتاوی عالمگیری. کون سا؟ اس کو تو مانتے ہو نا، فتاوی رضویہ شریف عام کرنے والے بھائیوں. فتاوی عالمگیری کو تو مانتے ہو نا؟ فتاوی رضویہ میں تو اسی کے اکثر حوالے. فتاوی عالمگیری میں ذبح کا پورا ایک چیپٹر ہے ذبیحہ کے حوالے سے. اس میں کھلے لفظوں میں لکھا ہے کہ کبائر کا کرنے والا، فسق کا کرنے والا، فاسق اگر جانور ذبح کر دے تو وہ جانور حلال ہے، پاک ہے. اب اس نے دیوبندی سے شادی کی اس لیے وہ کافر نہیں ہوگا. ہاں اگر خود اس کے عقائد بھی دیوبندی ہو جائیں تو اس کے ذبح کرنے کے بعد جانور سور کی طرح ناپاک ہے، اگرچہ اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کاٹا. اور وہ جن برتنوں میں پکایا جائے وہ سارے برتن ناپاک ہے. یہ مسئلہ درست ہے. اچھا اب اور سنو کہ کتابیہ سے بھی نکاح جائز ہے. کتابیہ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ یہ مسئلہ تو اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں لکھا. کتابیہ کہتے ہیں کرسچنز اور اسرائیلی قوم کے لوگوں کو. ان میں کتابی وہ ہیں جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پہ جو ایکچوئل میں جو کتاب اتری تھی، اوجی جو اس کا تھا، اس اوریجنل کتاب کے ماننے والے، اگرچہ وہ ہمارے نبی کے دین کو نہ مانتے ہوں. مسئلہ غور سے سنیے. کوئی کرسچن ایسا ہو، کوئی یہودی جو ہمارے نبی کو نبی نہ مانتا ہو، اسلام کو دین نہ مانتا ہو، لیکن اصل تورات اور اصل انجیل پر ایمان رکھتا ہو، تو ان سے بھی نکاح کیا ہے؟ جائز ہے. تو اب آپ کے نزدیک تو ان سے بھی نکاح حرام ہونا چاہیے. اور ان سے اگر کوئی نکاح کر لیا تو وہ نکاح بھی زنا میں ہی شمار ہوگا جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو. اس کے ہاتھ کا بھی ذبح کرنے والے کا ذبیحہ جائز ہوگا. تو پہلے مسئلے کو پوری طرح سمجھ لیا کرو. جذبات میں آ کر جوشیلی تقریر سن کر سڑک چھاپ 2 ٹکے کے مقرر جن کے منہ پر قرآن و حدیث کم اور گالیاں زیادہ ہوتی ہے، ایسے مقرروں کی جذباتی تقریر سن کر بڑے بڑے بزرگوں پہ لان
ईमान तान करने वालों सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते मेरी उम्मत में एक जमाना ऐसा आएगा वलान आखिरु हाजिहिल उम्मती अव्वलहा फरतकीबू, उम्मत के छोटे छोटे लोग अपने बड़े बड़े बुजुर्गों को निशाना बनाएंगे। क्या वो ये जमाना नहीं है कि एक छोटा सा गांव के अंदर रहने वाला देहाती जिसको वजू के फराइज और गुस्ल के वाजिबात और फराइज और नमाज के वाजिबात कहीं नहीं है, वो बड़े बड़े बुजुर्गों के ऊपर जबान को खोल रहा है। अपनी औकात में रहो, अपनी हैसियत में रहो, और ज्यादा तुम्हारी समझ में आ रहा हो तो सुनो, इस लोहरदा गांव के अंदर फिर मैं एक बार चैलेंज करके जा रहा हूं, और तुम्हारे लिए एक और बैड न्यूज है, एक और बैड न्यूज है। वो बैड न्यूज ये है कि मैं इंशाअल्लाह 2 महीने के अंदर 2 बार और आपके आसपास आ रहा हूं, 2 बार और आ रहा हूं इंशाअल्लाह। हरदा का तो पता नहीं, मगर बहरहाल खंडवा और इंदौर तकरीबन मैं आने वाला हूं, तो मेरे जाने के बाद ही तो आएंगे। बला मुफ्ती कलीम तो माशाअल्लाह ये ऐसे बादल हैं जो बिन मौसम के गरजते हैं। अच्छा इंशाअल्लाह। एक तो होता गौरान देसी मेंढक काले साइज का छोटा सा है? और एक वो पीले पीले हरे हरे नीले नीले कब निकलते हमारे, जब पहली बरसात पड़ती है, या टर 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 करके पूरी आबादी की नींद खराब कर। वो टेम्पर वाली मेंढक होता है जिसे टेम्पर वाली मुफ्ती है, इंजेक्शन के मुफ्ती। जाने के बाद माशाअल्लाह इनकी बाकी कड़ी में उबाल आएगा। हमको तो बुलाए नहीं थे, हमारे आने तक तो चले गए थे। हाँ, तरह तरह की बातें करेंगे, फिर परेशान करेंगे। आपको मालूम है हकीकत में ये लोग मच्छर पार्टी है, इनकी कोई हैसियत नहीं। तो आपको सुनाया था ना मैंने एक बार कि एक मच्छर हजरत सुलेमान की बारगाह में आया, कहा हुजूर कंप्लेन लिखवाना। हजरत ने कहा किसके खिलाफ? बोले हवा के खिलाफ। कम बखत ने बोले हमारे पूरे कबीले को बर्बाद कर दिए। भाई लंदन में है तो बहन अमेरिका में, तो नानी हिंदुस्तान में तो दादी पाकिस्तान में, सेम टू सेम नहीं होगा। मच्छर ने कहा हुजूर कंप्लेन लिखवाना। हजरत सुलेमान की हुकूमत हवा के चरिंदों दरिंदों परिंदों गुजिंदों हैवानात जिन्ना सबके ऊपर। कहा हुजूर कंप्लेन लिखवाना। कहा किसके खिलाफ? बोले हवा के खिलाफ। कम वक्त चैन से रहने नहीं देती है गांव के अंदर, यहां से वहां फेंकती रहती है। तो हजरत ने कहा अच्छी बात है, तू तो मुद्दई है ना, तूने दावा किया है, अब जिस पर तूने केस ठोका उसको भी तो बुलाना पड़ेगा ना। एक काम कर जरा रुक जा, मैं उसको बुलाता हूँ। कहा हजरत आप सही ना हवा को बुलाएंगे? कहा बुलाना तो पड़ेगा, दोनों की बात सुननी पड़ेगी। कहा एक काम करो, बोले मेरा केस वापस ले लो। क्यों? हवा आने के बाद रुकेगा? तो मेरे जाने के बाद बोले कहाँ है सूफी कलीम, कुल्फी कलीम, कूफी कलीम। अरे नाम रखने में बहुत आगे, नाम बिगाड़ने में कितने आगे। अख्तारी, असजदी, अख्तरी, मुझे अख्तारी बोलता रहे, वो पाकिस्तानी से मेरा क्या लेना देना है। वो बेचारा वो बप्पा, वो हरी पगड़ी वालों का, मेरा उससे क्या लेना। लेकिन मुझे जबरदस्ती था, अत्तारियों के पैसे खाने वाला, दावतियों का रद्द करने वाला, फला फला, माशाअल्लाह हर बुरे काम का ठेका इन्होंने ले रखा। नाम बिगाड़ने का हो, सुन्नियत से निकालने का हो। तो बहरहाल अब मेरे जाने के बाद अगर इनके बाकी कड़ी में उबाला है तो इनको बता दो 17 अप्रैल, कितना अप्रैल? हाँ, खंडवा की सरजमीन पर क्या बनाने, क्या बनाने? रंडवा ताजुशरिया का गुलाम है। बहुत चाहते हो ना शेर हिंदुस्तान के समदी, उनके दामाद, कुछ शेर हिंदुस्तान को ले आना। इंशाअल्लाह दुनिया देखेंगी कितने पानी में। गीटर भक्तियों से क्या होने वाला है ना, गीदड़ भक्तियों से क्या होने वाला, जो है वो है, जो है हकीकत में वो है। बहरहाल मेरे बुजुर्गों और दोस्तों 2 बार मैं फिर आने वाला हूँ। तो देखो आखिर में मैं एक दर्दमंदाना अपील करता हूँ, यही मैंने सनावद में भी किया था, इसके बाद भी लोगों ने मुझ पर अटैक कर दिया। मैं आप लोगों को अपना दुश्मन नहीं समझता, आप हमारे अपने भाई हैं। समझ में आई बात? आप हमारे अच्छा यार देखो, वक्त तो नहीं था इस बात का, क्योंकि मैं ये मसला मैंने खंडवा के लिए रखा था। बोलिए तो बोलने को तो रात भर बोलिए यार। हाँ, तुम लोग एकदम फेविकोल लगा के चिपक गए हो। तुम समझते हो खाली शायरों को नजराना देना चाहिए, मुकर्रिर को नजराना देना हराम है।
دیکھو ایک مسئلہ ہے سرکار میلاد میں تشریف لاتے ہیں یا نہیں لاتے، یہ مسئلہ ایکچوئل میں تفصیل کے ساتھ میں کھنڈوا بتاؤں گا، اور آج ہی سارا بتا دوں تو پھر آپ لوگ کھنڈوا تشریف نہیں لائیں گے۔ کھنڈوا تشریف لائیں ضرور انشاءاللہ، اس مسئلے کو میں خود بتاؤں گا، اور بھی جو جب تک ان کے نئے نئے مسئلے نکلیں گے، کیونکہ یہ لوگ یہی تو کرتے ہیں دن رات، اور کرتے کیا، نماز تو پڑھنا نہیں ہے، روزہ تو رکھنا نہیں، سب تو معاف ہے، پیدائشی جنتی ہے یہ لوگ، آپ کو معلوم ہے نہیں؟ معلوم آپ پیدائشی جنتی، ہاں بالکل لکھوا کے آئے، ٹھپا لگا کے آئے، کبھی کرتا ہٹا کے دیکھنا شاید پوچھ کے کہیں لکھا ہو۔ ماشاء اللہ، ہاں ماشاء اللہ، تو پیدائشی جنتی لوگ، نماز وماز تو پڑھنا نہیں ہے ان کو، ہاں تو بہرحال ان کا کام ہے صرف مسئلے نکالنا، تو میرے کھنڈوا آنے تک دیکھنا ہے نئے نئے دو چار مسئلے تو ضرور نکال لیں گے، تو انشاءاللہ ان سارے مسائل کا میں وہاں جواب دوں گا۔ بہرحال میرے بزرگ اور دوستو، آپ میں سے جو بھی ان کی باتوں میں آ کر تاج الشریعہ کا مخالف ہوا ہے، وہ صرف عرس رضوی، ابھی 100 سالہ عرصارہ جا کر دیکھے کہ عرس رضوی میں تاج الشریعہ کو دیکھنے کے لیے دنیا کے کس کس کونے سے لوگ آتے ہیں۔ یہ بے وقوف پاگل ہیں یہ لوگ، جو ایسی ٹھنڈ میں، بریلی کی ٹھنڈ کے اندر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنے باپ کی برسی کرے نہ کرے، ماں کا 40واں کرے نہ کرے، بھائی کا تیجا کرے نہ کرے، اعلیٰ حضرت کا عرس چھوڑتے نہیں ہیں، اور تاج الشریعہ کے دیدار کے لیے ضرور جاتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ، اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے، فرشتوں میں یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی محبت عام لوگوں کے دل میں ڈال دو، عام لوگوں کے دل میں ڈال دو، تو پھر خلقت اس کی طرف بھاگنے لگتی ہے، خلقت اس کی طرف بھاگنے لگتی ہے، لوگ اس کی طرف رجوع ہونے لگتے ہیں۔ تاج الشریعہ کے کروڑوں چاہنے والے، اس بات کی دلیل ہے کہ تاج الشریعہ اللہ کے محبوب بندے۔ جب میں نے یہ بات کہی تو معلوم ہے اس پر کوئی ایک رات کے مفتی صاحب کے کانپور کے، شاید رات ہی میں مفتی بنے ہوں گے، کیونکہ ان کے یہاں کبھی کبھی 12 بجے رات میں ہی مفتی بنتے ہو، اجمیر شریف کے مجاور ہیں نا، وہ اصل میں مورچل مار رہے تھے، ان کو معلوم پڑا کہ حضرت کا فتویٰ ہے، مورچل چھوڑ دیا، قلم اٹھایا، فتویٰ دے دیا، پھر مورچل مارنا شروع کر دیا۔ فرید صاحب، ہاں بیچارے، ان کا بھی بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے اپنی وجہ سے۔ بہرحال کچھ تو ان کا چل رہا تھا، ادان وغیرہ، اودی کچھ تو کاروبار تھا، پورا بیڑا غرق کر دیا۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے ہیں۔ تو ایک کانپور کے مفتی صاحب ہے، نقیب الرحمان کچھ نام تھا ان کا، اچھا ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے فرمایا، دیکھو میں نے کھنڈوا میں کہا تھا نا کہ ایک طرف تاج الشریعہ آ جائیں، ایک طرف تمہارے خانوادے کے لوگ آئیں، دیکھو بھیڑ کہاں رہتی، تو بولے ایک طرف شاہ رخ خان کو لے کر آؤ، ایک طرف تاج الشریعہ کو لے کر آؤ، اظہری میاں کو، دیکھو بھیڑ کس طرف رہتی۔ گدھو، جب تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ میں نے جب مثال دی تو دینی حیثیت سے دی، اور تم کو مثال بھی ملی تو اتنی گھٹیا کہ تم نے ایک اللہ کے ولی کا موازنہ ایک بت پرستی کرنے والے، شرک کرنے والے، ہولی کھیلنے والے، غیر مسلم کو نکاح کرنے والے، غیر مسلم کو اپنے نکاح میں رکھنے والے شاہ رخ خان کی مثال دی۔ گدھو، شاہ رخ خان کی مثال دے رہے۔ بات چل رہی تھی تاج الشریعہ کی، اور چونکہ تم بھی دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے پیر صاحب بڑے باکرامت ہیں، عالم ہیں، تو عالم کے مقابلے میں عالم لایا جاتا، ہیرو نہیں لایا جاتا۔ گدھو، پہلے کچھ تو ہی سیکھو۔ بہرحال جو لوگ ان کی باتوں میں آئیں، خدا کے لیے اپنی اصلاح کر لیں، عاقبت خراب نہ کریں۔ علماء سے دشمنی کرنا، اللہ والوں سے دشمنی کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، عاقبت خراب ہونے والی بات ہے۔ ہم کو دین و سنیت اعلیٰ حضرت کے دربار سے ملی ہے، اور اگر ہم اعلیٰ حضرت ہی کے اولاد سے دشمنی رکھیں گے، کل قیامت کے میدان میں اعلیٰ حضرت نے منہ پھیر لیا تو بتاؤ کہاں جاؤں گا، کہاں جاؤں گے بتاؤ؟ اگر پیلی بھیت کو بھی سنیت ملی ہے، سنیت کی بھیک ملی ہے، تو اعلیٰ حضرت کے دربار کو ملی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج اس جلسہ پاک سے عہد کر کے اٹھیں کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں گے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر تاج الشریعہ کے فرمان کے مطابق عمل کریں گے۔ کیسے؟ ہاں، آپ نے دیکھا نا گھوڑے کو 2 پٹی باندھتے ہیں، کیوں باندھتے ہیں؟ اصل میں وہ گھوڑی دیکھ کے بدکتا بہت ہے، تو وہ اپنے منزل پر نظر رکھیں۔ حضور مفتی شریف الحق فرماتے تھے، میں ایسی شریف دلہن ہوں جس کا نکاح ایک ہی دولہے سے ہوا۔ مفتی شریف الحق کیا فرماتے تھے کہ میں ایسی شریف دلہن ہوں جس کا نکاح ایک ہی دولہے سے ہوا ہے، یعنی کہ میں نے یک درگیر محکم گیر، ایک در پکڑا مضبوطی سے پکڑ لی، تاج الشریعہ کا دامن پکڑ لیا۔ اب اطمینان سے رہیے، انشاءاللہ عمل کیجیے دین پر، قرآن و سنت پر، بزرگوں کی زندگی کے مطابق۔ انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے، برزخ کی زندگی بھی کامیاب ہے، اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالی
اچھا بہرحال میں نہیں چاہ رہا تھا بولنا، لیکن اب لوگ اچھا پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ اچھا ماشاء اللہ آپ نے تو میرے ساتھ سبق روشن کر دیا ماشاءاللہ، اتنی زوردار خوشبو مار دی. گٹکھا تناول فرما رہے ہوں گے حضرت، اس میں سے ٹا ہٹا دو دیکھو کیا بنتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں دیکھو ماشاءاللہ بڑی وسیع سمجھدانی ہے آپ. ہاں اب تو جلدی مفتی بنے گا بیٹا، اور جلدی بننا ہے تو داخلہ لے لے پیلی بھیت شریف میں، صبح تک بننا ہو تو. یار تم لوگ تو ہنستے ہو لیکن بعد میں پھنستا ہوں یار، کبھی کبھی مجھے اکیلا دیکھ کے دھو ڈالتے ہیں. مسئلہ ہے لائے آپ میں سے کوئی لایا فتح و شریعہ؟ آئے ہمارے بھائی لوگ، آئے ہمارے یار لوگ، ہمارے حشمتی حضرات بھائی لوگ، ہمارے بھائی ہیں یار. ابھی تھوڑی رشتہ ٹوٹا، ابھی کہاں اتنی بات بڑی ہے، خواہ مخواہ تم لوگ جھگڑا لگا دیتے. اچھا وہ میں عبارت پڑھ کر سمجھاتا ہوں. عبارت ہے آپ کے پاس ادھر، درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ. میں حضرت کے الفاظ کا تتبع کرنا چاہتا ہوں، اتباع کرنا چاہتا ہوں کہ الفاظ بھی میرے نہ ہوں، الفاظ کی نشست بھی نہ بدلے. یار درود شریف پڑھنے بولا ہے میں نے، یار درود پاک پڑھیں اللہم. ہے آپ کے دیکھو یہاں لکھا ہے، یہ تو جواب ہے سوال. یہ کسی کا عقیدہ نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میلاد میں ضرور تشریف لائیں. ایک لفظ ہے ضرور اور ایک لفظ ہے مطلق. کیا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے ضرور. دیکھو کسی کلام کو سمجھنا ہو تو اس زبان کے ادبا سے، بلغاء سے، اہل علم سے اور اس کے استعمالات و محاورات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے. اچھے سے سمجھیں. حضور تاج الشریعہ سے سوال ہوا کہ بھائی ہم جو محفل مات کرتے ہیں، ابھی یہ گراؤنڈ ہے، یہاں محفل میلاد ہو رہی ہے، ابھی یہ گراؤنڈ کس کی ملکیت ہے، اس میں چندہ کن کن لوگوں نے دیا، کوئی تحقیق نہیں ہے. تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ نبی یہاں تشریف لا چکے ہیں تو یہ نبی کے لیے بہتان ہوگا، زیادتی ہوگی کہ ہم نبی کو اپنی بات کا پابند کر رہے ہیں کہ آنا ہی ہوگا، نبی کو آنا ہی ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی ایک وقت میں 100 جگہ نہیں جا سکتے. ارے نبی کا لاڈلا غوث اعظم ایک وقت میں 70 جگہ جا سکتا ہے. دنیا میں ایک وقت میں لاکھوں لوگ مرتے ہیں، تو ہر قبر میں جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنی کی قبر میں تشریف لے جاتے ہیں تو محفل میلاد میں کیوں نہیں تشریف لے جائیں گے؟ یہاں لفظ کو سمجھے. میرے تاج الشریعہ قسم سے اتنے بڑے عالم ہے، اور بڑوں کی یار بات بھی بڑی ہوتی ہے. بادشاہوں کی بات باتوں میں بادشاہ ہوتی ہے، ان کی بات کو سمجھنے کے لیے بھی بڑا ذہن ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر محفل میں ضرور تشریف لاتے ہیں، یہ کسی کا عقیدہ نہیں. یہاں لفظ کسی کا کہہ کر یہ 2.5 دن کے 2 دن کے مفتی مراد نہیں ہے، بلکہ بزرگ علماء متقدمین مراد ہے. یعنی جو 1400 سال سے ہمارا دین آ رہا ہے، اس کو جس قدر لکھا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے تفسیر کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، تو اس کے اندر کہیں بھی یہ عقیدہ نہیں لکھا ہے بزرگ نے، کسی عالم نے، کہ نبی ہر محفل میں ضرور تشریف لاتے ہیں. اب تم کہتے ہو ضرور تشریف لاتے ہیں، تو چلو یہ عقیدہ تم فتاوی رضویہ سے دکھا دو. غلط بول رہا ہوں؟ نہیں سمجھے نا؟ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہر بات میں فتاوی رضویہ. میں کہہ رہا ہوں سنابلیوں، شمائلیوں، ادریسیوں، تمہارا عقیدہ ہے یہ کہ نبی ہر محفل میں ضرور تشریف لاتے ہیں، تو اس یہ عقیدے پر دلیل تم فتاوی رضویہ سے یا اعلیٰ حضرت سے پہلے کے بزرگوں سے کسی ایک کتاب سے دے دو. میں خود اس جواب کا رد کروں گا، میں خود کروں گا علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گے. صرف جاہلوں کے پاس جذباتی باتیں کر کے ان کو گمراہ تو کر سکتے ہو، علماء کے سامنے آ کر تم 2 منٹ کھڑے رہنے کی اوقات نہیں ہے تمہاری.
تاج الشریعہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کسی کا عقیدہ نہیں کہ حضور محفل میلاد میں مطلق تشریف نہیں لاتے، فرمایا یہ کسی کا عقیدہ نہیں کہ حضور محفل میلاد میں ضرور تشریف لاتے ہیں۔ اگر حضور ہر محفل میلاد میں تشریف لاتے ہیں تو گدھو یہ شعر کیوں پڑھتے ہو؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یہ شعر پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ارے جب تشریف لاتے ہی ہیں تو پھر کیوں کہتے ہو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ؟ ارے یہ تو نبی کے مرضی کی بات ہے، جہاں چاہے جائے اور جہاں چاہے۔ اب اگر ہر محفل میلاد میں جاتے ہیں تو آج کل پولیٹیکل لوگ بھی محفل میلاد کرتے ہیں، روزہ افطار کی پارٹی کرواتے ہیں، عید میلاد النبی کا جلسہ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، حرام کے پیسوں سے بھی لوگ محفل میلاد کرتے ہیں، وہاں بھی دیوبندیوں سورہ کلیوں سے بھی چندہ لیتے ہیں، غیر مسلموں کا بھی تعاون لیتے ہیں۔ کیا نبی اس محفل میں بھی تشریف لاتے؟ نہیں۔ تاج الشریعہ نے فرمایا کہ یہ کسی کا عقیدہ نہیں کہ حضور پاک ہر محفل میلاد میں ضرور تشریف لاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر محفل میں جاتے ہیں، ہاں جہاں آمنہ کے لال کا دل چاہے، عبداللہ کے لخت جگر کا جی چاہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کا جی چاہے، انبیاء کے سردار کا جی چاہے، وہاں بارش کرم فرما دے، وہاں تشریف لے جائے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات نہیں۔ دوسرا نہیں، اسی پہ بات کریں گے نا، پہلے اسی پہ بات کریں گے۔ وہ تو مسئلے تو سب کھنڈوا میں لوں گا نا میں، ہاں کھنڈوا میں تو پورا باکس ہی لے کے آ رہا ہوں حجامت کرنے کا۔ ہاں اب دیکھو اے بسمتیوں، اے سنابلیوں، اے پیلی بھیت کے ہجوم کے ہاتھ پہ بکنے والوں، سنو، تاج الشریعہ پہ الزام لگانے سے پہلے پوری عبارت کو پڑھو، وہاں بھی دیوبندیوں کی طرح افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصوں کو ماننا اور بعض حصوں کو چھوڑنا، جہاں سے مطلب نکلا وہاں سے لے لینا اور جہاں مطلب نہ نکلا وہاں چھوڑ دینا، یہ وہاں بھی دیوبندیوں کی عادت ہے۔ آگے میرے آقا، میرے پیر و مرشد آقائے نعمت حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، ہاں حضور کو، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت دی گئی ہے، جہاں چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے تشریف لے جائے۔ تم کیا کہہ رہے تھے؟ تاج الشریعہ نے لکھا کہ نبی محفل میلاد میں نہیں آتے، تاج الشریعہ کو لکھا ہے کہ جہاں چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، خدا چاہتا ہے رضا محمد، اللہ تعالیٰ تو محبوب کی رضا چاہتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تم کہتے ہو تاج الشریعہ نبی کو بے بس مانتے ہیں، اگر بے بس مانتے تو یہ کیوں کہتے کہ نبی کو یہ قدرت دی گئی کہ جب چاہے، جہاں چاہے تشریف لائے؟ ہاں اہل کش اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو کہ مدارج النبوہ وغیرہ کتب سے ظاہر ہے کہ جب حضور محفل میں تشریف لاتے ہیں تو بعض اہل نظر ایسے بھی ہیں کہ جو سرکار کا آنا دیکھ لیتے ہیں، رحمت کا تشریف لانا دیکھ لیتے ہیں اور دوران محفل کھڑے ہو کر حضور پر صلاۃ و سلام کی ڈالیاں نشاور کرتے ہیں، اہل کشف دیکھتے بھی ہیں۔ تو بتاؤ اس سے نبی کی محفل میں آنے کا انکار ہے یا عقیدے کو اور مضبوطی مل رہی ہے کہ نبی محفل میلاد میں آتے ہیں؟ ہر محفل میلاد میں نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو تمہارے ذمہ ثابت کرنا، فتاوی رضویہ شریف سے ثابت کر، ورنہ جو محفل میلاد حرام کے پیسوں سے رکھی گئی، بیاج کے پیسوں پہ رکھی گئی، ناجائز زمین پر رکھی گئی، غیروں سے بد مذہبوں سے چندہ لیا گیا، اس میں بھی آتے ہیں؟ ذرا ان سے پوچھو، ذرا ان سے پوچھو۔ دیکھو ایک صاحب کا فون ہے، اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، چلیے ان کو بھی میں سنا دوں تاکہ ان کے بھی کلیجے میں ٹھنڈک ہو جائے، کیا ہم کو یاد کیا جا رہا ہے؟ یہ زبردستی کا اڑتا تیر لینے کی عادت ہے ہم لوگ کو۔ میں نہیں چاہتا ہوں میں بولوں، کر دیا، دیکھو کتنا بڑا گھامڑ ہے۔
سن لیا ہوگا. ارے باپ رے باپ, مجھے کو بولے کاٹ دیا ہوگا. ارے سب عام کریں گے, جینا بھی حرام کریں گے, گھبراؤ مت. میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ نئی بات کروں یار. پوری دنیا میں میری پہچان رد اہل حدیث پر ہے, رد دیوبندیت, رد قادیانی, رد شیعت. یہ جب سے بابا صاحب نے بلا لیا مجھے کھاتے گاؤں میں, اس علاقے میں ان کے لیے فیمس ہو گیا. خاص اسپیشل اس بیماری کی دوا ڈاکٹر سلیم حنفی. اب میں آج بھی میں نے کہا بچوں سے, میں نے کہا نہیں یار چھوڑو, اپنے لوگ تھوڑا جینے دو بیچاروں کو, جینے کھانے دو یار, پاپی پیٹ کا سوال. تو کمینوں نے فون کرنا شروع کیا, اور جو ماشاءاللہ قصیدے پڑھنا شروع کیے میرے خاندان والوں کے بارے میں, جو میرے دنیا سے گزر چکے ہیں, بھائی بہن باپ وغیرہ, ان کے شان میں. تو میں نے کہا چلو بھائی, جب اتنا ہی تم کو شوق چڑھ آیا ہے تو ہم بھی کچھ نہ کچھ تم کو دے دیتے ہیں. تو بہرحال میرے بزرگوں اور دوستوں, تاج الشریعہ نے یہ کہیں نہیں لکھا. اچھا چلیے, بابا کو بھی فون آئے تھے, بچوں کو بھی فون آیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں, ہم آ رہے ہیں. معلوم پڑتا بہت بڑی توپ آ رہی ہے. تو وہ توپ تشریف لائی, کہیں ہو کہیں کونے کاپچے میں تو کھڑے ہو کے زیارت کروا دو. ارے بھائی کہیں ہے کہ کہیں تھانوی کو تماچا مارنے چلے گئے. اچھا چلو ان کا ویٹ کر لیتا ہوں میں صلاۃ و سلام کا. اچھا مراقبے میں ہے. اچھا بہرحال کوئی تشریف لایا ہو تو صلاۃ و سلام کے بعد بے شک آن اسٹیج سوال جواب کر سکتا ہے, ڈرنے کی کوئی بات نہیں. الحمدللہ سگ ہوں عبید رضوی, میں غوث و رضا کا, آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر